السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے رات، جو کہ تری ہے عشاء افضل کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 11۔ ناول شروع کرنے سے پہلے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی دوسرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے، جس کا لنک آپ کو ویڈیو ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا۔ اگر آپ کمپلیٹ ناول سننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کیا کریں اور کمنٹ بھی ضرور کیا کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بعض اوقات وقت کتنا سست ہو جاتا ہے، یوں لگتا ہے گویا صدیوں کا سفر طے کر لیا ہو، اور جب حساب کتاب کر کے دیکھیں تو محض چند دنوں کا راستہ طے کیا ہوتا ہے۔ زخرف کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ اس کی زندگی کے یہ چند دن صدیوں پر محیط تھے۔ اجالے کی آمد، ہواؤں کی روانی، پانی کی موجیں، اندھیرے کی سیاہی، سب سست ہو گیا تھا۔ عائشہ کے ساتھ پیش آنے والا ناگہانی حادثہ، اس کا فلم ادھوری چھوڑ کر پاکستان لوٹنا، عائشہ کو اس کو پہچاننے سے انکار، عائشہ کا حدید کو بیٹا سمجھنا، حدید کے ساتھ اس کا نکاح، برہان کو گولی لگنا، کیا کچھ نہیں ہو گیا تھا۔ اتنے قلیل اور مختصر وقت میں اسے کتنا سہنا پڑا تھا، کتنی ہی بار وہ ہمت ہاری تھی، کتنی ہی بار وہ مایوس ہوئی تھی، مگر وقت، وہ تو ایک پل ٹھہر کر بھی اس کے لیے سوگوار نہیں ہوا تھا۔ کیا وقت بھی کسی کے سکھ دکھ پر رکتا ہے؟ ذہنی انتشار میں الجھی وہ اپنی اور عائشہ کی پیکنگ میں مصروف عمل تھی۔ ہلکے سبز رنگ کا جم سوٹ پہن رکھا تھا، جس پر اس کی گوری رنگت بہت زیادہ کھل رہی تھی۔ کانوں میں چھوٹے چھوٹے ڈائمنڈ ٹاپس پہنے ہوئے تھے، جن کے ہیروں کی چمک آنکھوں کو چندیا دیتی تھی۔ اس مشقت آمیز کام سے اسے تھکن ہونے لگی تھی۔ اپنی پیکنگ سے زیادہ عائشہ کی پیکنگ وقت طلب تھی۔ ان کے کمرے سے ان کی تمام اشیاء لے کر آئی تھی اور اب بیگ میں ڈال دے نظر ثانی کر رہی تھی، جب اسے طلحہ کی جانب سے کال موصول ہوئی۔ اس نے بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑے فون کو ہاتھ میں لیتے عجیب نظروں سے اسکرین کو دیکھا۔ کیسے ہوتے ہیں نا پروفیشنل لوگ، ان کو آپ کی ذاتی پریشانیوں سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ وہ صرف انسان کی مانند ہوتے ہیں جو چڑھتے سورج کے دیوانے ہوتے ہیں، رات ان کو نہیں بھاتی۔ زخرف کی زندگی میں بھی ایسے ہی لوگ تھے جنہیں اس کی شہرت اور مقام سے غرض تھا، انہیں اس کی بے چینیوں اور تکالیف کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس عرصے میں اگر کوئی اس کا غمگسار ہوتا تو شاید اس کا مشکل وقت سکون سے کٹ جاتا۔ یہی تو وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کو شدت سے کسی دوست کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، جس کو وہ ہر بات بے دھڑک کہہ لے، جو آپ کو کبھی جج نہ کرے، جو آپ کی ہر پریشانی سن کر اس کا حل تجویز کرے۔ اسی پل اس پر ادراک ہوا کہ وہ برہان کے علاوہ کسی سے دوستی کر ہی نہیں پائی تھی، مگر ابھی کل ہی تو اس نے اب ایک نئی دوستی کی بنیاد رکھی تھی، مگر کیا وہ سچ میں صرف دوستی تھی؟ اس کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ شاید جواب تو موجود تھا، مگر جواب تک رسائی اسے اس کے مقصد سے دور کر سکتی تھی، وہ مقصد کو نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ فون کی بیل بج بج کر بند ہو گئی۔ اسکرین کو دیکھتی اس کی آنکھیں اچانک حال میں سفر کر کے آئیں تو اسے احساس ہوا وہ غائب دماغی کا شکار ہو رہی ہے۔ آج کل وہ مسلسل ماضی کو کھوجا کرتی تھی، کبھی کسی پہلو کو سوچتی، کبھی کسی توجہ کو مد نظر رکھتی۔ غرض وہ ماضی اور حال میں الجھ چکی تھی۔ آنے والا کل اب اسے سنہرا نہیں لگتا تھا، اسے لگتا تھا بہت جلد اس کی زندگی سیاہیوں سے بھرنے والی ہے۔ 3 زمانوں میں کھوئی لڑکی کو واپس فون کی لگاتار بجتی گھنٹی نے جگا دیا تھا۔ اس نے بے تاثر چہرے اور الجھن زدہ حال میں کال موصول کی تھی۔ کیسی ہو نور؟ دوسری جانب حشاش بشاش آواز تھی۔ میں ٹھیک ہوں۔ سرد انداز، نگاہیں بیگ پر جمی تھیں، مگر نگاہوں کے پار کئی منظر یک وقت گھوم رہے تھے۔ تم پاکستان آئی ہو اور ہمیں آگاہ ہی نہیں کیا، وہ پرشکوہ تھا۔ لو بھلا یہ بھی کیا بات ہوئی کہ یہ لڑکی مشہور ہوتے ہی ان کو بلا بیٹھی؟ ضروری کام سے آئی تھی، اب واپس جا رہی ہوں۔ ہر حادثے کو فراموش کرتے محض کام کو بہانہ بنایا، آنکھیں پل بھر کو بھی نہیں جھپکی تھیں۔ مجھے لگا تمہارا شوٹ مکمل ہو گیا یا تم مشہور ہو کر ہمیں بھول گئی ہو۔ اس نے اپنا اندازہ پیش کیا تھا، لہجے میں شرارت کا عنصر بدرجہ کم موجود تھا۔ نہیں، یک لفظی جواب۔ اسے کسی وضاحت کی ضرورت محسوس نہ ہوئی۔ ابھی میں نیوز نہ سنتا تو جان نہ پاتا کہ تم پاکستان میں ہو، وہ اپنی ہی دھن میں بولا۔ غالباً طلحہ کو بہت زیادہ بولنے کی عادت تھی۔ کون سی نیوز؟ ماتھے پر شکنوں کا جال بنا۔ ہر بار مجھے ہی تمہیں اطلاع دینی پڑتی ہے کہ تم خبروں کی زینت بنی ہو یا ٹک ٹاک میں ریکارڈ قائم کر رہی ہو۔ وہ فقریہ اپنا کام گنوانے لگا، مگر نور کو اس سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ تمہارا کزن، اس کو گولی لگی ہے نا؟ پورا میڈیا اسی سے بھرا پڑا ہے۔ اس نے مزید تفصیل جاری کی تو وہ جیسے نیند سے جاگی۔ تو اس میں میری کون سی خبر ہے؟ بیگ کی زپ کو بند کرتے فون کو کندھے اور کان کے درمیان سیٹ کیا، چہرہ ہیوں سنجیدگی اوڑے تھا۔ اور جب تم سے سوالات پوچھے جا رہے تھے، وہ آگے بھی بول رہا تھا، مگر زخرف تھم کر وقت میں پیچھے کو گئی۔ کیمروں کی آنکھوں کو چندیا دینے والی تیز روشنیوں میں اس سے وہ سوالات پوچھے جا رہے تھے جن کے جواب دینے سے وہ قاصر تھی۔ اس وقت کیا ہوا تھا؟
آنکھوں کو بند کر کے دماغ پر زور ڈال کر وہ اس منظر کو مکمل طور پر یاد کرنے کی کوشش میں مصروف عمل تھی۔ یار تم نے کب گارڈ رکھا؟ ہاں یاد آیا، وہ تمہارے نانا کا گارڈ ہوگا۔ طلحہ نے اسے سوال پوچھ کر خود ہی جواب دیا تو اس نے ذہن پر زور ڈالتے وہ الفاظ یاد کرنا چاہے جس وقت حدید نے میڈیا سے کہے تھے، مگر اسے کچھ صحیح سے یاد نہ آیا۔ ہاں وہ اس کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہوا تھا، شاید اس کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی تک بھی لایا تھا، مگر کیا اس نے میڈیا کو کچھ کہا تھا؟ اسپتال کے باہر وہ جتنی منتشر تھی اس وقت بھی اسی حالت کا شکار ہو رہی تھی۔ اضطراری کیفیت سے گزرتے وہ ان الفاظ کو جاننے کی متمنی ہوئی جو اس وقت حدید کے لبوں سے نکلے ہوں گے۔ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ ہم… اس کی طرف سے ایک بھی بات کا جواب سنے بغیر وہ اپنی کہے جا رہا تھا۔ اب بھی خود ہی منصوبہ ترتیب دینے لگا تو نور نے ٹوک دیا، طلحہ تم مجھے وہ ویڈیو بھیج دو گے؟ دل کی غیر ہوتی حالت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے پوچھا۔ شاید اس کے الفاظ سے اسے الجھن سے نکال دیتے یا شاید یہی الفاظ اس کے لیے الجھن بن جاتے۔ ابھی وہ فیصلہ کرنے سے قاصر تھی۔ کون سی ویڈیو؟ اسے اس کے منصوبے کے درمیان ٹوک کر جانے وہ کس ویڈیو کی بات کر رہی تھی۔ جب میڈیا سوالی بنا مجھ سے مخاطب تھا، اس نے یاد کروایا۔ حلق تک کڑواہٹ پھیل گئی۔ شور، اور اب ہم کہاں مل سکتے ہیں؟ سوری طلحہ مگر اب یہ ممکن نہیں، صبح میری فلائٹ ہے اور ابھی بہت ساری تیاری کرنی ہے۔ معذرت خواہ لہجے میں اس نے اپنی مجبوری بتائی۔ چلو ٹھیک ہے، جب تم آفیشیلی واپس آؤ گی اس وقت ملیں گے اور سیلیبریٹ بھی کریں گے۔ باقاعدہ تقریب بھی منعقد ہوگی، اور ہاں یاد آیا، باقی سب بھی تمہارا پوچھ رہے تھے۔ اس نے عذر قبول کیا۔ پروفیشنل لوگوں میں ویسے بھی جذبات کو زیادہ حاوی نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا لگا سن کر، اب میں فون رکھتی ہوں۔ ابھی بھیج دینا ویڈیو۔ اسے حقیقتاً خوشگوارت کا احساس ہوا، زیادہ نہ صحیح وہ اس کو یاد تو رکھے ہوئے ہیں۔ اوکے۔ اس نے فون بند کیا اور تھکے انداز میں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ دائیں ہاتھ میں فون پکڑے بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے سر کو مسلتے وہ ذہنی انتشار کا شکار ہو رہی تھی۔ طلحہ کا واٹس ایپ کھول کر دیکھا، گویا وہ مزید انتظار کی متحمل نہیں تھی۔ ہر گزرتا سیکنڈ اسے عجیب سی کیفیات کا شکار کر رہا تھا۔ جیسے ہی ویڈیو موصول ہوئی اس نے فوری پلے بٹن دبا دیا۔ پہلے تو خود کو اس حلیے میں دیکھ کر اسے یقین نہ آیا، کہاں وہ ہر وقت بن ٹھن کر رہنے والی اور اب ایسی اجڑی حالت میں تھی۔ خون کے دھبوں سے بدنما ہوتا وہ لباس دیکھ کر اسے جھرجھری آئی۔ اس نے ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھا، صاف لباس پہنے، سنہری بالوں کو سلیقے سے جوڑے میں لپیٹے، پاک صاف چہرہ لیے اس زخرف اور ہسپتال میں کھڑی اس زخرف میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اس نے دوبارہ ویڈیو پلے کی۔ میڈیا کے نمائندے اس سے عجیب قسم کے سوالات پوچھ رہے تھے۔ کتنے بے حس تھے نا یہ میڈیا والے جو اس پر رقم دکھ کی داستان کو نظر انداز کیے اپنی ریٹنگز میں مصروف عمل تھے۔ وہ جانتی تھی کہ دنیا بے حس ہے، مگر کس حد تک بے حس ہے اس نے یہ بھی دیکھ لیا تھا۔ وہ خاموش کھڑی تھی جیسے دنیا فنا ہو گئی ہو، جیسے وہ گونگی ہو گئی ہو، اور پھر لوگوں کے سوالات کا جواب دینے وہ آیا۔ میں محافظ ہوں زخرف میم کا۔ اس کا دل شدت سے دھڑکا۔ اس نے نور کا ہاتھ تھاما تو اس نے ویڈیو سے نظریں ہٹاتے اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ وہ لمس کتنا تحفظ بخش تھا۔ اب اگر کوئی ہمارے پیچھے آیا تو باخدا اس کا حشر کر دوں گا۔ اس کا یہ رخ اسے حدید کی زندگی میں اپنی اہمیت جتا گیا تھا۔ ٹھیک اسی لمحے مفلر سے لپٹے اس چہرے سے زخرف نور کو محبت ہو گئی۔ اس کے الفاظ سے اس کو عقیدت ہو گئی، اس کے لمس سے اس کو انسیت ہو گئی تھی۔ وہ بار بار ویڈیو پلے کر کے اس کو دیکھتی رہی۔ اس کی سیاہ آنکھیں اسے خود میں ڈبونے لگی تھیں۔ کیوں حدید کیوں؟ وہ غائبانہ اسے مخاطب ہوئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنے آپ سے گلہ کیا۔ کوئی انسان میرے دل کو یوں بے قابو نہیں کر سکتا۔ وہ حقیقت ماننے سے انکاری تھی۔ میں تم سے محبت کیسے کر سکتی ہوں؟ کھچو پنج میں گھری وہ خود پر سوال اٹھاتی، اور وہ ذہین لڑکی اس وقت دل کے ہاتھوں مجبور اور بےکس تھی، اور جب بات دل کی ہو تو دماغ تو ویسے ہی ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے۔ اس کے معاملے میں بھی دل نے غداری کر دی۔ دماغ نے وفاداری نبھانے کی کوشش کی تو دل نے ڈپٹ دیا، اور ذہن تو دب کر چپکے سے بیٹھ گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا فون تھر تھرایا تو وہ یکبارگی چونکی۔ نام دیکھ کر چہرے پر مختلف رنگ سمٹے، حیرت کا رنگ، حیا کا رنگ۔ بیک وقت اس کے چہرے کی زینت بنا تو وہ لال ہو گئی، اور اسی کی کال تھی جس کے خیال اب وہ ہر وقت سوچنے لگی تھی۔ اس نے فوری کال اٹھائی۔ دروازہ کھولو، مقابل نے عام سے انداز میں کہا۔ کیا؟ غائب دماغی سے پوچھا۔ شاید اس کی حصیں ابھی صحیح سے بیدار نہ ہو پائی تھیں۔ دروازہ کھولو جلدی، حدید نے عجلت میں کہا تو وہ چونکی۔ تو کیا وہ اس کے گھر کے باہر کھڑا ہے؟ فون کو وہیں بیڈ پر پھینکتے برقی رفتاری سے ننگے پاؤں ہی باہر دوڑی۔ دروازہ کھولا تو اسے دیکھ کر عجیب سی کشش محسوس ہوئی۔ جو ہلکی بھوری ہائی نیک کے ساتھ نیلی جینز پہنے ہاتھوں میں چند کاغذات پکڑے اسے دیکھ کر پرتبسم تھا۔ زخرف نے دلچسپی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ ہلکی بیڈ سے سجا اس کا سرخ اور سفید چہرہ جس پر مسکان
جس پر مسکان نے ڈیرا جما کر اسے پرکشش بنا دیا تھا۔ اس نے حدید کی آنکھوں میں جھانکا۔ سے آنکھیں اتنی حسین بھی ہو سکتی ہیں، اسے اندازہ نہیں تھا۔ جذبات کی تبدیلی نے سامنے والے کی شخصیت ہی تبدیل کر دی تھی۔ کیا میں اتنا پیارا لگ رہا ہوں جو زخرف میڈم مجھے دیکھتی ہی جا رہی ہیں؟ حدید نے شرارتی انداز میں کہا تو اسے اپنی بے ساختگی کا ادراک ہوا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس نے فوری پیچھے ہٹتے عذر تلاشا۔ وہ اس کی چوری پکڑ گیا تو زخرف کہاں چھپے گی؟ تم کہہ رہی ہو تو مان لیتا ہوں، کندھے اچکا کر کہتے وہ اندر داخل ہوا۔ البتہ اس کی پرشوق نگاہیں اس کے رخسار کے تاثرات سے محظوظ ہو رہی تھیں۔ وہ جانتا تھا وہ یکدم ہی بے ساختہ ہوئی تھی اور یہ پل حدید کی یادداشت نے سلیقے سے محفوظ کر لیا تھا۔ دراصل میں موم کا… اس کے پوچھنے سے قبل اپنے آنے کا جواز بتاتے وہ بات کرتے کرتے رکا۔ ایک منٹ، یہ تم ننگے پاؤں کیوں گھوم رہی ہو؟ اس کی نظر بے ساختہ اس کے پاؤں پر گئی تو وہ جواب طلب ہوا۔ یہ لڑکی جانے اتنی لاپرواہ کیوں ہے؟ تم نے کہا تھا تیزی سے آؤ۔ معصومیت بھری دھیمی سے سرگوشی کی تھی، لہجہ کچھ ناراضی لیے تھا۔ خود ہی تو کہا تھا کہ جلدی پہنچو، اب بگڑ بھی رہا تھا۔ زخرف جذبات سے چور آواز میں سرگوشی کی۔ حدید کو اس پر اتنا پیار آیا کہ اس نے اسے باہوں میں لے کر محسوس کرنا چاہا، مگر وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنی بے بسی پر کڑ کر رہ گیا۔ تم میری بات کو اتنا سیریس کیوں لے گئی؟ اسے ہاتھ سے تھام کر صوفے پر بٹھاتے اس نے پیار سے پوچھا۔ یہ لڑکی سچ میں اسے پاگل کرنے پر تلی تھی۔ اگر وہ ایسے ہی اس کی بات مان لیا کرے گی تو وہ تو مر ہی جائے گا۔ اب ہم دوست ہیں نا، تو ایک دوسرے کی تمام باتیں بھی ماننا ہے۔ معصومیت بھرے انداز میں وجہ پیش کی، اور حدید تو قربان ہی ہو گیا۔ اس نے نور کے پاؤں جو ابھی زمین پر لٹکائے بیٹھی تھی انہیں اٹھا کر صوفے پر سیدھا کیا، اس کی پشت کے پیچھے کشن رکھا اور تاکہ وہ آرام سے بیٹھ سکے۔ حدید کے ان اقدام پر وہ چونک گئی تھی۔ اب وہ یوں تھی کہ پشت صوفے کے ہتھے پر تکے کشن سے ٹکا رکھی تھی اور پاؤں پورے صوفے پر پھیلے ہوئے تھے۔ خود وہ ٹیبل پر پہلو جما کر بیٹھ گیا تھا۔ چند پر اس کے چہرے کے بدلتے زاویوں کو ازبر کرنے کے بعد اس نے سلسلہ کلام جوڑا۔ اب تو ہم آفیشلی دوست ہیں نا؟ اس نے یقین دہانی چاہی۔ چہرے پر شوخی پھیلی ہوئی تھی جس کو زخرف محسوس نہ کر پائی تھی، اور کرتی بھی کیسے، نگاہوں کو سختی سے اس پر ڈالنے سے جو روک رکھا تھا۔ ہاں، اس نے سر اوپر نیچے ہلا کر اس کا یقین کامل کیا۔ ڈیٹ پر چلو گی میرے ساتھ؟ حدید نے شرارتی لہجے میں استفسار کیا۔ کہنے کو وہ لنچ بھی کہہ سکتا تھا، مگر اسے زخرف کو تنگ کرنے میں جو مزہ آتا تھا اس کا استعجاب اور حیرت بھرا چہرہ دیکھنا تھا، وہ لنچ کہہ کر ممکن نہ تھا۔ کاغذی شوہر کے ساتھ؟ چند پل شوق سے گزر کر اس نے نظریں اٹھائے مسکرا کر استفسار کیا تو حدید کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اگر وہ اسے بیوی کہہ کر تنگ کرتا تھا تو وہ بھی آج میدان میں آ گئی تھی۔ انٹرسٹنگ۔ کاغذی کو اگنور کرو اور شوہر پر غور کرو۔ ہنوز شرارتی مسکراہٹ لبوں پر سجائے حل تجویز کیا۔ وہ اس کی چالاکیاں دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اچھا، اور وہ کیوں؟ ابرو اچکا کر پوچھتے وہ اس کی شرارت میں اس کا ساتھ دینے لگی۔ اسے اب اچھا لگنے لگا تھا، اسے مذاق کرنا، اس سے شوق ہونا، اس کی باتوں پر ہنسنا، اس کی شرارتی سوالوں کا جواب دینا۔ الغرض زخرف نور کو اب حدید عالم کا ساتھ اچھا لگا تھا۔ تمہارا کیا چلا جائے گا، کر لو نا فوکس۔ اس کے سحر زدہ چہرے میں گم التجائیہ بولا تو وہ اس کی منت بھری آواز پر لب دانتوں میں دبائے مسکرائی۔ اس لڑکی کے سامنے حدید کے الفاظ ویسے بھی کم پڑ جاتے تھے۔ ہم دوست بن کر بھی تو ڈیٹ پر جا سکتے ہیں۔ اس نے میاں بیوی کے الفاظ سے دور دوستی میں پناہ چاہی۔ لڑکا لڑکی کی بطور دوست ڈیٹ حلال نہیں ہوتی۔ جواب برجستگی سے موصول ہوا۔ اس کی بات سمجھتے زخرف گردن پیچھے پھینک کر ہنسی۔ ہونٹوں کو مکمل آزادی دیے وہ کھل کر مسکرائی تھی، کھنکتی گونجتی بے ریا مسکراہٹ۔ حدید مبہوت اسے دیکھتا رہ گیا۔ جب سے وہ اسے ملی تھی ایسا نظارہ دیکھنے کی اس نے ہمیشہ خواہش کی تھی۔ جب وہ اس کے سامنے دل کھول کر ہنسی، اپنی خواہش کی تکمیل پر وہ رب کا مشکور ہوا تھا۔ چند پل اس کی بات سے محظوظ ہونے کے بعد نور نے واپس چہرہ اس کی جانب کیا جو یکٹک اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں محسوس کرتے وہ اپنی نگاہیں پھیر گیا تھا۔ یہ گستاخیاں اسے کسی دن ذلیل کروا دیں گی۔ اور میاں بیوی کی؟ دائیں ہاتھ کی مٹھی بنا کر توڑی کے نیچے ٹکاتے اس نے شوق سا سوال پوچھا۔ آخر جانے تو صحیح کہ اس بزنس مین کے پاس کیا جواز ہے؟ زخرف کا چہرہ سرخ اندھاری ہو رہا تھا۔ ہنسنے کے باعث اس کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ وہ اسے مسکرانے اور کہکے لگانے پر مجبور کر دیتا تھا۔ اب تو اس کا موجود ہونا ہی زخرف نور کے لیے تفشی اور راحت کا باعث بن چکا تھا۔ وہ خاموش بھی رہتا تو زخرف اس کو دیکھ کر ہی کھل جاتی۔ وہ تو حلال ڈیٹ ہوتی ہے نا؟ نظروں کو حتی الامکان اس کی طرف کرنے سے باز رکھتے لاجک پیش کیا، جسے اس نے فوری مان لیا۔ کہاں جانا ہے؟ اس نے اگلا قدم بڑھایا۔ قدم قدم بڑھ کر ہی تو فاصلے طے ہوتے ہیں۔ وہ اب تمام فاصلے طے کرنے کی متمنی تھی۔ تمہارا شہر ہے، تم ہی لے کر چلو۔ اس نے کندھے اچکائے، گویا یہ حق بھی تمہیں سونپا، اور بل تمہارا کاغذی شوہر ہی دے گا۔
اس نے اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ کر اپنی کہی تو وہ منہ بسور گئی۔ میں نے بل کا نہیں پوچھا۔ وہ خائف ہوئی۔ اوہ سوری، میں بس کلیئر کر رہا تھا، تم بولو۔ وہ ہمتاً گوش اس کے الفاظ سننے کی چاہ کرنے لگا۔ ڈرائیو میں کروں گی، ورنہ تمہیں ایڈریس سمجھانا مشکل ہو جائے گا۔ اپنے پاؤں کو واپس صوفے سے نیچے کرتے بات مکمل کی۔ یہ اس کی جانے کی تیاری کا پہلا مرحلہ تھا۔ یہ تو پرفیکٹ ہے، اس بہانے میں تمہاری ڈرائیونگ بھی دیکھ لوں گا۔ میں نے سنا ہے پاکستان میں بغیر ڈرائیونگ لائسنس ہی لوگ ڈرائیو کرتے ہیں۔ اسے اٹھتا دیکھ وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تم نے 100% درست سنا ہے، میرے پاس بھی ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے۔ بغیر کسی شرمندگی کے انتہائی فخریہ لہجے میں باور کروایا۔ خیر پاکستانی جلد شرمندہ ہو جائیں، ہو ہی نہ جائیں۔ زخرف وہ تو صدمہ ہی لے گیا۔ عدیل لبوں پر مچلتی مسکراہٹ کو چھپاتے وہ اپنے کمرے کے قریب پہنچی اور چہرہ موڑ کر اسے دیکھا۔ تم تو سمجھدار ہو، دھچکے سے لبریز آواز۔ اس نے اس غیر قانونی حرکت کو بمشکل ہضم کیا۔ میں اسے ایک کمپلیمنٹ لے رہی ہوں۔ رٹائی سے جواب دیتے وہ کمرے میں غائب ہوئی۔ تم برلن میں ڈرائیو نہیں کرو گی؟ اس نے وہیں کھڑے اونچی آواز میں تاکید کی، کیونکہ اسے حکم دینے سے تو وہ قاصر تھا۔ کروں گی اور تمہاری گاڑی ہی ڈرائیو کروں گی۔ اندر سے شرارتی آواز میں جواب آیا تو حدید گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ بہت ضدی ہے اس کی بیوی، بچوں کی طرح وہی چیزیں کرے گی جسے منع کیا جائے۔ وہاں تمہاری ضمانت کے لیے منسٹر دانیال کمال نہیں ہوں گے۔ اس نے اسے پاکستان اور جرمنی کا فرق سمجھانا چاہا۔ پر میرا کاغذی شوہر تو ہوگا نا؟ دروازے کی پشت لگا کر کھڑی زخرف نے چہک کر کہا تھا۔ دل بنا پٹری کے ٹرین کی طرح بھاگ رہا تھا، دھڑکنیں منتشر ہو رہی تھیں، مسکراہٹ چہرے پر جم گئی تھی۔ اسے شوہر کہنے کا احساس کتنا خوبصورت تھا، اس سے پہلے احساس نہیں ہوا، اور تو اور اس کے بدلتے تیور پر ہی ہکا بکا رہ گیا تھا۔ میں سیاسی بندہ نہیں ہوں۔ دروازے سے ٹیک لگا کر ڈریسنگ سے بیگ اٹھاتے اس نے حدید کی دہائی سنی۔ مگر برلن کے ٹاپ بزنس مین ہو، اندر سے ہی اونچی آواز میں باور کروایا گیا۔ آیا بڑا خود کو عام سمجھنے والا۔ تم مجھے اسٹاک کرتی رہی ہو نا؟ وہ اس کے کمرے کے دروازے کے سامنے آ کر رکتے بولا۔ تصحیح کرو، تم مجھے اسٹاک کرتے رہے ہو۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو اسے سامنے کھڑا دیکھ جتایا۔ تیار ہو؟ اسے اتنی بات دیکھ کر حدید کے الفاظ پھر سے گم ہو گئے۔ گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ خود کو کمپوز کرتے اس نے محض یہی پوچھا۔ اب بات نہیں بدلو، ویسے یہ تو بتاؤ تمہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں کہاں ہوں؟ اس کی سیاہ آنکھوں میں اپنی سیاہ آنکھیں ڈالی تو وقت وہیں تھم گیا۔ چند لمحات تو دونوں کی بولنے کی صلاحیت مفقود ہوئی۔ آنکھوں نے انگنت پیغامات منتقل کیے۔ پیغام رسانی کے بعد جذبات کی دھیمی آنکھ نے عجیب سی کیفیت قائم کر دی۔ زخرف نے پہلی بار اتنی غور سے اس کی آنکھیں دیکھی تھیں۔ حدید کی آنکھوں کی پلکوں سے بھی اس کی پہلی آشنائی تھی۔ اس کے دل نے اس مرد کی محبت سے لبریز آنکھوں کو ناپنے والی ان لمبی اور گہری پلکوں کو چھونے کی خواہش کی۔ دل کی صدا پر لبیک کہتے اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، دائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں کی پوروں سے اسے محسوس کیا۔ حدید شل سب دیکھتا رہا۔ اگر یہ خواب تھا تو وہ تامور اس میں رہنا چاہتا تھا، اگر حقیقت تو وقت کو یہیں روک دینا چاہتا تھا۔ زخرف کی نظریں اس کی نظروں سے ملی تو اس نے انہی 2 انگلیوں کو اس کے ماتھے پر سے لے کر جاتے یوں ہلایا گویا کچھ پرے ہٹایا ہو۔ وہ مچھر تھا۔ بے ساختگی سے کیے جانے والے عمل کو چھپاتے اس نے لب کاٹے، اور حدید تو اس لمح پر دنیا وار سکتا تھا۔ تھینکس، وہ بلا وجہ بولا۔ چہرے پر سوگوار سی مسکراہٹ تھی۔ کس لیے؟ اس سے دور ہٹتے ہینڈ بیگ کندھے پر درست کرتے کم فہمی سے پوچھا۔ ہر چیز کی وجہ تو نہیں ہوتی، چلیں۔ اس نے بات تبدیل کی تو وہ نفی میں سر ہلا کر رہ گئی۔ شور، تم جا کر بیٹھو، میں بس اپنی ہیلز تبدیل کر لوں۔ جیکٹ بھی پہن لینا۔ اس کے سراپے پر ایک نظر ڈال کر اس نے نصیحتاً کہا۔ وہ تو یوں ہی چلنے کو تیار کھڑی تھی۔ اوہ، یاد ہی نہیں رہا، دراصل کمرے میں ہیٹر آن تھا تو اندازہ نہیں ہو پایا کہ باہر سردی ہے۔ میں گاڑی کے باہر انتظار کر رہا ہوں، تم آ جاؤ۔ بس 2 منٹ میں آتی ہوں۔ اسے باہر جانے کا کہہ کر وہ اپنے کمرے کی جانب چل دی تھی۔ محمود آغا نے سیب کی کاش کو بستر سے ٹیک لگا کر بیٹھی عائشہ کی طرف بڑھاتے انہیں اطلاع دی۔ آج مجھے نور کا پیغام موصول ہوا۔ وہ اب ماضی کو جاننے کی متمنی نہیں۔ وہ کچھ پرسکون سے تھے، چہرہ اضطراب سے پاک دکھا۔ اس نے آپ کو نہیں، ایجنسی کے بندے کو پیغام دیا ہے۔ سیب کی کاش پکڑتے انہوں نے جتایا۔ آخر کو کتنے ہی عرصے سے وہ اپنی پوتی سے ایجنسی کے گمنام فرد کی حیثیت سے رابطے میں تھے۔ جو بھی ہے، انہوں نے لاپرواہی سے کہا اور ایک کاش خود سے منہ میں ڈالی۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے؟ وہ انہیں جانچتی نگاہوں سے دیکھتے مستفسر ہوئی۔ استعجاب اس کے چہرے سے بھی عیاں ہو رہا تھا۔ مجھے حیرت تو ہو رہی ہے کہ اچانک اسے کیا ہو گیا، مگر سمجھنے سے قاصر ہوں۔ سنجیدگی اور اضطراب یکدم دوڑ کر ان کے چہرے پر چھا گیا۔ اچانک اس کا پیچھے ہٹنا ان کے لیے کم فہم تھا۔ وہ نور کی رمز سے بخوبی واقف تھے۔
وہ اتنی آسانی سے پیچھے ہٹ رہی تھی تو انہیں اچنبھا ہونا تو بنتا تھا۔ وہ اس بار وہاں سے شروع کرے گی جہاں آپ سب کی سوچ ختم ہوتی ہے۔ انہوں نے گویا مستقبل کا نقشہ کھینچا۔ آخر کو وہ ماں تھی، اپنی بیٹی کی ہر حرکت سے باخبر تھی، اس کی سوچ کے اندر تک رسائی حاصل کیے ہوئے۔ میں تمہیں ایک نام بھیج رہی ہوں، مجھے اس کی پوری زندگی کا خاکہ چاہیے۔ وہ کہاں سے پڑھا، کیا ملازمت اختیار کی، کیا وہ بزنس مین تھا یا عام آدمی یا کچھ اور، اس کی بیوی، بچے اور اس کی موت۔ حدید کے باہر جانے کی یقین دہانی کرنے کے بعد اس نے ایک نمبر ملا کر ضروری پیغام ارسال کیا۔ تمہارا مطلب ہے کہ میں اور حدید اتنے لائن رہیں گے؟ انہیں گویا زک پہنچی۔ پتہ نہیں ان کی بہو انہیں اتنا انڈر اسٹیمیٹ کیوں کر رہی تھی۔ حدید کہتا ہے کہ کوئی اسے بیوقوف نہیں بنا سکتا اور میں ہمیشہ ہنس دیتی ہوں۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ میری بیٹی کسی کو بیوقوف بنا سکتی ہے۔ وہ محظوظ ہوئی۔ اپنی بیٹی کی قابلیت بتاتے یقیناً وہ فخر تھا جو ان کے چہرے پر رقصاں تھا۔ دوسری جانب فون پر بتی جلی تو ایک نام جگمگایا۔ وہاں 2 الفاظ لکھے تھے، لقمان عالم۔ اس اہم کام کے بعد اس نے جیکٹ پہنتے اور ہیلز تبدیل کرتے باہر کو قدم دھرے۔ پھر وہ اب تک تمہارے معاملے میں کیسے بیوقوف بنی ہوئی ہے؟ انہوں نے جاننا چاہا۔ اگر وہ اتنی ہی ذہین اور عقل مند ہے تو اب تک یہ کیوں نہیں پہچان سکی کہ عائشہ سب ناٹک کر رہی ہے؟ میرے معاملے میں وہ جذباتی ہے، اسی لیے مار کھا گئی، ورنہ وہ ایک آنکھ سے اداکار پہچان سکتی ہے، اور یہی بات مجھے خوفزدہ کرتی ہے۔ سیف کو بمشکل حلق سے گزارتے انہوں نے اپنے اندیشوں کا اظہار کیا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے اس کا مان توڑا ہے، اسے دھوکہ دیا ہے۔ آنکھوں میں کرچیاں تھیں، وہی جو سچائی کو جاننے کے بعد ان کی بیٹی کی آنکھوں کی زینت بننا تھی۔ یہ سب اس کی حفاظت کے لیے کیا گیا ہے۔ تسلی دینے کی ادنا سی کوشش کی گئی۔ آپ کچھ بھی کہہ لیں، دھوکہ دھوکہ ہوتا ہے، اور جب وہ انسان آپ کو دھوکہ دے جس پر آپ خود سے بھی زیادہ بھروسہ کرتے ہیں تو دنیا سے اعتبار اٹھ جاتا ہے۔ بابا، میری بیٹی بہت تڑپی ہے، باخدا اس کے ایک ایک آنسو کا حساب لوں گی میں ان سب سے جنہوں نے مجھے یہ کرنے پر مجبور کیا۔ آنکھوں میں شرارے پھوٹ رہے تھے، انتقام ان کے پورے جسم میں خون کی مانند دوڑ رہا تھا۔ عائشہ، تم قصوروار نہیں ہو، جانے کیوں، لیکن وہ یقین دہانی کروانا چاہ رہے تھے۔ قصوروار تو لقمان بھی نہیں تھا بابا، قصوروار تو حدید بھی نہیں تھا، قصوروار تو میری نور بھی نہیں ہے۔ یہ دنیا تو بغیر گناہ کیے سزا دیتی ہے۔ ماضی کے زخم تھے جو ناسور بن چکے تھے اور پل پل انہیں تڑپاتے اور کرلاتے تھے۔ حوصلہ کرو، ان کے سر پر دستے شفقت رکھ کر تفشی آمیز لہجے میں کہا۔ وہی تو کر رہی ہوں بابا، ورنہ کب کی دم توڑ جاتی۔ خیر، میں بھی کیا لے کر بیٹھ گئی ہوں۔ آنکھوں میں اترتی نمی کو صاف کرتے وہ مصنوعی سا مسکرائی۔ عائشہ، کیا تمہیں سچ میں لگتا ہے کہ تمہارا ایکسیڈنٹ صرف ایک حادثہ تھا؟ کئی دنوں سے ذہن میں پنپتے سوال کو الفاظ دیے گئے تھے، بالکل اسی طرح جیسے سب کو لگتا ہے کہ لقمان اور آدم کا قتل ایک حادثہ تھا۔ طنزیہ لہجہ۔ میرا نہیں خیال کہ وہ تمہیں نقصان پہنچائے گا۔ جانے کس خیال کے تحت کہا۔ بھول ہے آپ کی بابا، وہ تو انسان ہی نہیں ہے جو اس سے انسانیت کی توقع کی جائے۔ ایک بے نام سی آگ تھی جو ان کی آنکھوں میں دکھائی دی۔ اب تمہارے زخم کیسے ہیں؟ سر میں درد تو نہیں ہوتا زیادہ؟ انہوں نے موضوع تبدیل کرنا چاہا۔ یقین جانے جب میری گاڑی ٹرک سے ٹکرائی تو میں نے موت کو اپنے سامنے دیکھا تھا۔ اسی لمحے مجھے وہ دونوں یاد آئے بابا۔ اگر میں مر جاتی تو میری موت بھی حادثاتی ہی ٹھہرتی، وہ تو کسی دوسرے موضوع پر آنے کو تیار ہی نہ تھی۔ ایسی باتیں نہ کیا کرو، میرے پاس تم دونوں کے علاوہ کوئی نہیں۔ کٹتے دل سے بے ساختگی سے کہا۔ ایک بیٹا تھا جو قتل ہو گیا، ایک بہو تھی جو ہر وقت ایک اندیکھی اذیت میں جکڑی رہتی تھی، ایک پوتی تھی جو انتقام کے راستے پر نکل پڑی تھی، جانے اس کا کیا انجام ہوتا۔ ہم کتنے خود غرض ہوتے ہیں نا بابا، صرف اپنا سوچتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ اس وقت حدید کے پاس کوئی بھی نہیں تھا؟ اس کا واحد سہارا اس کا باپ تھا۔ حدید کے لیے ان کی ممتا کی کوئی حد نہیں تھی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے تم نور سے زیادہ محبت حدید سے کرتی ہو۔ انہوں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ حدید وہ بچہ ہے بابا جس کو دیکھ کر میں نے پہلی بار اپنے اندر عجیب سے احساسات محسوس کیے تھے، جو مجھے اپنی اولاد کی مانند عزیز ہے۔ غصے اور انتقام سے بھری آنکھوں میں اچانک ہی نرمی آ گئی۔ حدید کا ذکر ان کے جلتے دل پر ٹھنڈک کی مانند ہوتا تھا۔ وہ تمہیں اپنی ماں کی طرح ہی ڈیل کرتا ہے۔ مسکراتا لہجہ۔ حدید کی عائشہ کے لیے محبت اور عزت ان سے پوشیدہ تو نہ تھی، تو کیا ساس کی طرح کرے؟ وہ مسکرائی۔ خیر، کرنا تو چاہیے، اب تم ساس ہی ہو اس کی۔ ابروچ کا کر جواب دیا۔ فار گاڈ سیک بابا۔ وہ بیڈ سے اٹھ گئی، انہیں تازہ دم ہونا تھا، مگر ٹانگ میں اچانک ہی تکلیف اٹھی جس کو صفائی سے چھپا گئی۔ کیا میں ابھی چلوں برلن؟ وہ ان کے تکلیف چھپانے پر مسکرائے۔ عائشہ کو عادت تھی اپنے غم اور فکریں چھپانے کی۔ ابھی نہیں، کیونکہ مجھے پوری امید ہے نور
گڑھے مرتے اکھاڑے گی، اور یقین جانے یہ چیز مجھے ڈراتی ہے۔ اپنے بالوں کو جوڑے میں لپیٹتے سر پر لگی چوٹ پر ہاتھ لگا تو وہ سسک اٹھی۔ ابھی تک تکلیف کم نہیں ہو رہی تھی، جانے ان کی قوت مدافعت اتنی مضبوط کیوں نہ تھی۔ تم تو کہتی ہو کہ اسے سب علم ہونا چاہیے، انہی کی کہی بات یاد کروائی۔ رازوں سے آگاہی معصومیت چھین لیتی ہے بابا، اور میں نہیں چاہتی کہ وہ انتقام کے جال میں پھنسے۔ بیٹی کی فکر میں گھلتی وہ صرف ایک ماں تھی جو اپنی بیٹی کو ہر برے نتیجے سے بچانا چاہتی تھی۔ تم نے حدید کو تو انتقام سے نہیں روکا۔ انہیں اچانک ہی اپنی پوتی سے ہمدردی ہوئی۔ اس کی ماں اپنی بیٹی سے زیادہ داماد سے محبت کرتی تھی۔ نور نے صرف باپ کھویا تھا، حدید نے اپنی معصومیت، اپنا بچپن، اپنی عزت سب گوائی تھی۔ وہ حق رکھتا ہے کہ اپنے ساتھ ہونے والے ظلم پر سامنے والے کی جان لے لے۔ نم آنکھوں میں ایک دم ہی چنگاریاں اتر آئی تھی۔ یقین نہیں آتا کہ تم ڈاکٹر ہو جو مسیحائی کرتی ہے۔ وہ جھرجھری لے کر رہ گئی۔ آپ کیسے بھول سکتے ہیں بابا، میں آدم محمود کی بیوی بھی ہوں۔ کچھ عجیب سا تھا ان کے لہجے میں۔ محمود آغا کی گردن جھک گئی۔ دونوں ماں بیٹی مل کر مجھ بوڑھے کو ڈراتے ہی ہو۔ ایک طرف آدم محمود کی بیوی تو دوسری طرف حدید عالم کی بیوی۔ وہ جل کڑ کر بولے۔ بجائے اس کے کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد سکون کرتے، وہ تو اپنے خاندان کی عورتوں سے ڈر کر ہی جی رہے تھے۔ اور جیسے آپ ڈر جاتے ہیں، انہوں نے جتایا۔ اچھا اب آرام کرو، میں تمہارا پاسپورٹ حدید کے حوالے کر چکا ہوں۔ صبح تم لوگوں کی فلائٹ ہے، ابھی کچھ دیر تک تمہیں ڈسچارج کر دیں گے۔ حدید اور نور دونوں آئیں گے اور تمہیں پھر سے اداکاری کرنی ہوگی۔ ایک ہی سانس میں ساری بات اور ترتیب ان کے گوش گزار کی۔ بیٹی اداکارہ بننا چاہتی تھی، ماں مفت میں ہی بن گئی ہے۔ منہ بسو کر کہا، لہجہ اکتایا ہوا تھا۔ تم اپنی بیٹی سے 2 ہاتھ آگے ہو، انہوں نے ٹھوکا دیا۔ میں معصوم ہوں بابا، چہرے پر نہایت پیچیدگی سے سجائے وہ معصومیت سے بولی۔ البتہ چہرے پر شرارت تھی۔ بس رہنے دو۔ ان کے منہ بسوڑنے پر عائشہ کھل کر ہنسی۔ محمود سے ان کا رشتہ دوستی کی نوعیت کا تھا۔ وہ ہمراز تھے، وہ ایک ہی راستے پر چلنے والے، ایک ہی منزل کے طلبگار تھے۔ حدید نے گاڑی کی چابی تلاشنا چاہی تو خالی جیبیں منہ چڑھا رہی تھیں۔ چہرے کے تاثرات میں بے چینی جھلکی۔ اچانک چابی کہاں غائب ہو گئی تھی؟ اسی وقت اپنی برش پر کسی کے نرم لمس پر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ حدید نے ناسمجھی سے اس کے چہرے کو جانچا۔ اسے ڈھونڈ رہے ہو؟ چابی اس کے چہرے کے آگے لہراتے مسکرا کر پوچھا۔ ہاں، مگر یہ تمہارے پاس کیسے آئی؟ ماتھے پر شکنیں خود ہی وارد ہو گئی تھیں۔ وہ اتنا لاپرواہ تو نہیں تھا۔ شوہر گھروں کے دروازے بغیر چابی کے کھول سکتے ہیں تو بیوی کیا چابی نہیں چرا سکتی؟ خاصا چڑھانے والا انداز تھا۔ اب تم مجھے تنگ کرو گی؟ اس کے ہاتھ سے چابی پکڑتے خفا خفا سا بولا۔ اسے تنگ کرنے میں مزہ آتا تھا، ہونے میں نہیں۔ ہاں کروں گی۔ کیوں، کیا نہیں کرنا چاہیے؟ براہ راست اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا تو وہ ان آنکھوں کے سوا کچھ دیکھ ہی نہ پایا۔ کر لو، تمہیں اجازت ہے۔ جس لہجے میں وہ بولا زخرف سانس نہیں لے سکی۔ خود کو سنبھالتے اس نے لبوں کے کنارے پھیلائے۔ اندر گر گئی تھی چابی۔ وضاحتی انداز۔ تم چرا بھی لیتی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ صفائی رد کی۔ اجازت کھل کر دی۔ میں جب چوری کروں گی تب وہ چیز بے حد نایاب اور قیمتی ہوگی۔ ان مادی چیزوں کے لیے مجھے چوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنا معیار بتانے کے بعد حدید کی گاڑی کی جانب اشارہ کر کے بولی تو مسکرایا۔ خیر، نایاب چیزیں تو وہ پہلے ہی چرا چکی تھی۔ حدید سوچ کر رہ گیا۔ اب چلیں مادام، صبح فلائٹ ہے تو آپ نے آرام بھی کرنا ہوگا۔ آفٹر آل آپ اپنی بیوٹی سلیپ پر سمجھوتا تو نہیں کریں گی؟ حدید نے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ بہت علم ہے میری روٹین کا، ناک سکوڑ کر جواب طلبی کی۔ سو تو ہے، انکار نہیں کیا۔ تم اب بھی مجھے اسٹاک کر رہی ہو، لکھوا لو مجھ سے۔ مکمل یقین کے ساتھ ٹھوس لہجے میں کہا۔ آپ کے الفاظ کی یقین دہانی کو کافی ہیں، لکھوا کر کیا کرنا ہے میں نے؟ سر کے خم سے قبولیت کا اندیا دیا تو وہ چھینپ گئی۔ اتنی فرما برداری نہ دکھایا کرو، اسے ٹوک دیا۔ جو حکم مادام۔ سر کے خم کے ساتھ بایاں ہاتھ سینے پر بھی گیا تھا۔ اس انداز پر وہ بری طرح شرمائی۔ مادام بھی نہ کہا کرو۔ ایک اور حکم نامہ جاری کیا۔ پھر کیا کہوں؟ زخرف، تو مجھے صرف زخرف ہی کہہ کر پکارو۔ نئی فرمائش؟ کوئی خاص وجہ؟ پوری دنیا میں صرف 2 لوگوں نے مجھے زخرف کہہ کر پکارا ہے، اور اس دنیا میں نہیں رہا۔ میں چاہتی ہوں میرا یہ نام قائم رہے۔ آنکھوں کی جلتی جو پھڑپڑانے لگی تو حدید نے واپس لو لگا دی۔ ایسا ہی ہوگا۔ وہ اس کی خود کے ساتھ برتے جانے والے مؤدبانہ انداز کی قائل ہوئی۔ جلدی بیٹھو، ابھی تمہیں شہر بھی تو گھمانا ہے۔ وہ تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی تو حدید نے دروازہ بند کیا، پھر اس کے برابر والی نشست پر آ کر براجمان ہوا۔ اس نے اگنیشن میں چابی گھمائی اور گاڑی کو سڑک پر ڈال دیا۔ چند پل خاموشی کی نظر ہوئے۔ سیٹ بیلٹ باندھو یار۔ اسے یوں ہی ڈرائیونگ کرتے دیکھ حدید نے اپنی طبیعت کے ہاتھوں مجبور تاکید کی۔
کون پاگل سیٹ بیلٹ لگاتا ہے؟ اس نے گویا سیٹ بیلٹ لگانے والوں کا مذاق اڑایا تھا۔ گیئر تبدیل کیا تو رفتار مزید بڑھ گئی۔ میں لگاتا ہوں، حدید نے برا منایا۔ تو تمہارے پاگل ہونے میں شک بھی تو نہیں؟ اس نے براہ راست اس کا مذاق اڑایا۔ وہ نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ بہت بے ادب تھی یہ لڑکی۔ بات کو مت بدلو، جلدی سے سیٹ بیلٹ باندھو ورنہ میں تمہیں ڈرائیونگ نہیں کرنے دوں گا۔ وہ اس کی بات اگنور کر کے اسے ہدایات سے نوازنے لگا تھا، جیسے میں تمہاری بات مانوں گی۔ اور ہاں، سراسر اس کی بات کو ہنسی میں اڑاتے اس نے سامنے بند اشارے کی طرف دیکھا، پھر حدید کی طرف۔ حدید کو اس نگاہوں میں واضح شرارت نظر آئی تھی۔ تم کیا کرنے والی ہو؟ اسے تنبیہی نگاہوں سے پرکھتے پوچھا۔ یہ لڑکی لازمی کوئی کارنامہ سر انجام دینے والی تھی۔ 1 2 3 اس نے کاؤنٹ ڈاؤن شروع کیا تو حدید کے چہرے پر ناسمجھی کی لکیریں ابھری۔ وہ اشارہ توڑتے گاڑیوں کے ہجوم ہارن کی تیز آوازوں میں گاڑی وہاں سے نکال لائی۔ حدید گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ یہ لڑکی ذرا جو سنجیدگی سے قوانین کی پاسداری کر لے، اس کے معاملے میں وہ خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا، اس لیے اسے کافی دیر سے سمجھا رہا تھا، جو ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکالتے اسے آس پاس کی عمارت اور ریسٹورانٹ کے بارے میں معلومات فراہم کر رہی تھی، جس کے بارے میں اس کو کوئی تجسس نہیں تھا۔ نور، نور میم! اچانک ان دونوں کو باہر سے آواز آئی۔ بیک وقت دونوں نے چہرہ موڑا۔ یہ کون گستاخ تھی؟ ان کے برابر سڑک پر چلتی گاڑی میں پچھلی سیٹ پر بیٹھی لڑکی نے ہاتھ ہلا کر اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ وہ کوئی 14-15 سال کے قریب ایک کیوٹ سی لڑکی تھی۔ نور کی توجہ پا کر اس لڑکی نے فوری گاڑی رکوائی تو زخرف نے بھی گاڑی روک دی۔ حدید ان حرکات و سکنات سے کچھ اخذ کرنا چاہ رہا تھا۔ اس گاڑی کو روکتے دیکھ کر وہ لڑکی برقی رفتاری سے باہر نکلی اور اس طرف آئی تو نور نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ حدید نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ میم، آئی ایم یور بگیسٹ فین۔ وہ لڑکی نور کو دیکھ کر فین مومنٹ کے زیر اثر بولی تو اس کے لب مسکرائے۔ حدید نے کاربن ڈائی آکسائڈ ہوا کے سپورٹ کی۔ سو سویٹ آف یو، نور نے لبوں کو کھول کر کے کہا۔ اسے اپنی یہ چھوٹی سی فین گرل پسند آئی تھی۔ چہرے کے تاثرات ہی یہ بتانے کو کافی تھے۔ کین آئی ہگ یو؟ کیا میں آپ کے گلے لگ سکتی ہوں؟ آنکھوں میں امید لیے اس نے نور کے رخسار دیکھے جو گلابی ہو رہے تھے۔ اس کی فیوریٹ ٹک ٹاکر تو اصل زندگی میں بھی بے حد پیاری تھی۔ یا شیور، نور نے اجازت دی تو اس کے گلے لگ گئی۔ You know, I have separate folders of all your TikTok videos. I am truly inspired by you and want to be like you. آپ جانتی ہیں آپ کے ٹک ٹاک ویڈیوز کے لیے میں نے ایک خاص فولڈر تیار کر رکھا ہے۔ میں حقیقتاً آپ سے متاثر ہوں اور آپ جیسی ہی بننا چاہتی ہوں۔ وہ لڑکی جو قد میں نور سے چند انچ کم تھی، وہ سچ میں اس کی بیوی کی بہت بڑی مداح لگتی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ چند منٹ اس سے باتیں کرتی، ہنستی، مسکراتی، شرماتی لجاتی، اس کے ساتھ سیلفی لیتی۔ وہ لڑکی اپنے ڈرائیور کے بلانے پر واپس چلی گئی۔ اس ساری کارروائی کو بے دلی سے دیکھتے حدید سخت بدمزہ ہوا تھا۔ اس لڑکی کے جانے کے بعد زخرف نے اس کی طرف دیکھا تو وہ زبردستی مسکرایا۔ فینس ملتے رہتے ہیں، اٹس نارمل۔ حدید نے سر کو خم دیا۔ وہ سے زیادہ کوئی تاثر نہیں دے سکتا تھا۔ ویسے کتنی بہترین جگہ رکے ہیں، یہ پیراڈائز ٹاور ہے، فیصل آباد کی نشانی، ہماری آن، ہماری بان، ہماری شان۔ اس نے ایک عمارت کے سامنے اشارہ کرتے چہتے ہوئے کہا تو حدید نے اس کی تعریفوں کے انبار پر عمارت کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد یکلخت اس کے ایبرو بے یقینی اور حیرت سے کٹے ہوئے۔ یہ آن، بان، شان، سیریسلی؟ وہ گویا ہنسا۔ بھلا یہ کیسی شے تھی جس پر وہ اترائی تھی؟ ایسے طنزیہ ہنسو گی تو باخدا فیصل آباد کے باہر چھوڑ آؤں گی، پھر جدھر مرضی جانا۔ پل بھر میں وہ غصے میں آ گئی۔ اوکے، سوری، غلطی کر دی تھی اس نے فیصل آبادی کے سامنے، اس کے شہر پر طنز کر کے۔ مگر یہ فیصل آباد کی نشاندہی کیسے کرتی ہے؟ میرا مطلب ہے یہ عمارت اتنی پرانی تو نہیں لگتی جو یہ کسی شہر کی پہچان بنے۔ جلدی صفائی پیش کی، اس سے پہلے کہ اس کے خانے میں کسی گستاخی کا اضافہ ہوتا۔ دراصل یہ عمارت پچھلے چند سال پہلے نامکمل تعمیر کے مراحل طے کر کے اس مقام تک پہنچی اور پھر ادھر ہی رک گئی۔ اب سالوں سے یہ جوں کی توں کھڑی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے آئندہ نسل فیصل آباد کو نامکمل جنتی ٹاور سے ہی پہچانیں گے۔ وہ اسے تفصیل بتا کر خود بھی ہنسی، گویا اپنے کہے الفاظ پر محظوظ ہوئی۔ جنتی ٹاور؟ بھویں سکیڑے اس کی طرف دیکھا۔ یہ کیسا نام تھا؟ پیراڈائز ٹاور، اس نے وضاحت دی تو وہ دونوں کھل کر ہنسے۔ یہ لڑکی فنون لطیفہ میں بھی کمال تھی۔ میں نے جو سنا تھا وہ سچ پایا، وہ برجستگی سے بولا۔ کیا سنا تھا؟ پورا رخ اس کی جانب پھیر کر تجسس سے بولی تھی۔ آخر اس نے کیا سن لیا تھا؟ یہی کہ فیصل آباد والے ہر بات میں مذاق کا تڑکا لگانا اپنا فرض اول گردانتے ہیں۔ زید کے بعد اپنی بیوی کی باتوں سے وہ سخت قائل ہو چکا تھا۔
کہ فیصل آباد میں رہنے والے لوگ عام نہیں ہوتے، کچھ خاص قسم کا سینس آف ہیومر ان کے اندر رچا بسا ہوتا ہے۔ بس ماحول کا اثر ہے۔ اس نے کندھے اچکائے۔ ویسے سیریس نہیں لینا اس جنتی ٹاور کو۔ فیصل آباد کی اصل پہچان گھنٹہ گھر ہے۔ اس کے ارد گرد 8 بازار ہیں۔ اگر اونچائی سے دیکھو تو اس کو ڈیزائن کرنے والے کو داد دو گے۔ ویسے یہ انگریزوں کا بنایا ہوا انفراسٹرکچر ہے۔ چلو کوئی تو اچھا کام کر گئے۔ میں تمہیں وہاں بھی ضرور لے کر جاؤں گی، مگر پہلے ریسٹورنٹ چلتے ہیں۔ کافی بھوک محسوس ہو رہی ہے۔ اور تو اور یہیں قریب میں میرا پسندیدہ ریسٹورنٹ ہے۔ میں اور برہان یہیں سے کھانا کھاتے ہیں۔ اب تو میرے پروفیشنلز کو بھی میری پسند کا علم ہے۔ تمہیں وہاں کی بریانی لازمی کھانی چاہیے۔ اف، منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ وہ لگاتار بولتی گئی اور وہ ہمدرد گوش اسے سنتا گیا۔ کیسا خوفناک سا ماحول تھا۔ وہ پوری عمر گزار دیتا تو بھی اکتا نہ پاتا۔ تم کھلاؤ گی؟ اس کی ساری گوشہ نشینی کے بعد وہ محض یہی پوچھ پایا۔ ضرور، لیکن بل تو تم ہی دو گے نا؟ اس نے پرانی بات کا حوالہ دے کر پوچھا، جس پر اس نے سر کو خم دے کر مثبت اشارہ کیا۔ گاڑی کو پارکنگ میں کھڑے کرتے وہ دونوں ریسٹورنٹ میں چلے گئے تھے۔ یہ ایک پرنفیس، پرتعیش اور خوبصورت ریسٹورنٹ تھا، جس کا انٹیریئر دیکھنے لائق تھا۔ نور اپنے مخصوص ٹیبل کی جانب بڑھی تو مینیجر نے اسے سلام کیا۔ حدید اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ واقعی ان کی باقاعدہ گاہک ہے۔ اس نے نور کو اختیار دیا کہ وہ اپنی مرضی کا کھانا آرڈر کر دے۔ کھانے کے ساتھ ساتھ گفت و شنید کا دور چلا۔ پھر حدید نے مزید سیاحت کی خواہش ظاہر کی۔ اگرچہ اسے فیصل آباد دیکھنے سے کوئی غرض نہیں تھی، وہ بس زیادہ سے زیادہ وقت اپنی بیوی کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا۔ برلن میں یہ موقع میسر نہیں آتا تھا۔ وہ اس کے سنگ کئی یادیں سمیٹنا چاہتا تھا، جانے زندگی اسے دوبارہ موقع دیتی بھی یا نہیں۔ ماما کو ہاسپٹل سے پک کرنا ہے۔ میرے خیال میں باقی سیر پھر کبھی کر لیں گے۔ زلخف نے اس کی طرف دیکھتے مثبت جواب چاہا تھا۔ کب؟ جب تم دوبارہ پاکستان آؤ گے۔ وہ اس کب کا مطلب سمجھنے سے قاصر تھی۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میں دوبارہ لوٹوں گا؟ پانی کا گھونٹ جو گلے کو تر کرنے کے لیے بھرا گیا تھا، اس کے سوال نے خوش کر دیا۔ کیا مطلب؟ سیاہ آنکھیں چھوٹی کر کے اس کے چہرے پر جماعتیں مستفسر ہوئی۔ مطلب کہ میں اب دوبارہ پاکستان آنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کے یہ الفاظ سامنے بیٹھی لڑکی پر بہت بھاری ثابت ہوئے تھے۔ کیوں؟ سوال بے اختیار ادا ہوا۔ کوئی جواز ہی نہیں ہے۔ لاپرواہ سا انداز، نپے تلے الفاظ۔ اس بار آنے کا کوئی جواز تھا؟ موہم سے امید جاگی۔ موم، امید کو تو توڑ دیا گیا۔ اور اگر موم ہی بلائیں تو بھی نہیں آؤ گے؟ خود کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ موم مجھے دوبارہ نہیں بلائیں گی۔ اٹل لہجہ۔ تم اتنا پر یقین کیسے ہو؟ چہرہ سنجیدگی لیے ہوئے تھا۔ اداس آنکھیں، دل بیتاب اور ذہن میں مچا شور اسے الجھا رہے تھے۔ کیونکہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتی، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تو وہ جیسے خواب کی کیفیت سے جاگی۔ سر کو ہلا کر اس نے خود کو ہوشیار بشار ظاہر کیا، مگر اندر سے وہ ڈر گئی تھی، اور کیوں ڈری تھی وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ مجھے قبرستان جانا ہے، کیا تم مجھے پہلے وہاں لے جاؤ گی؟ اس کے تاثرات پر نظر ثانی کرنے کی بجائے اس نے اپنا مدعا بیان کیا تو وہ گھبرا ہی گئی۔ قبرستان؟ کیوں؟ سرسی لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی کو چھو کر گزری۔ اپنے بابا کی قبر پر جانا ہے۔ سرسری سے انداز تھا، مگر اس کی آنکھیں، زخرف نے ان آنکھوں کو پل بھر میں رنگ بدلتے دیکھا۔ ان صاف پتلیوں میں واضح زخم دیکھے، ان کے گرد سفید رنگ پر سرخ نسوں کو نمایاں ہوتا دیکھا۔ وہ سانس بھی نہ لے سکی۔ ضرور۔ وہ کچھ بھی نہ بول سکی۔ ویٹر بل لے کر آئے تو حدید نے ادا کیا اور وہ دونوں پارکنگ کی جانب بڑھے۔ کیا تم راستہ جانتے ہو؟ اس نے حدید کی آنکھوں میں دیکھنے کی غلطی نہ کرتے ہوئے سرسری سا پوچھا۔ ہاں۔ کیا باقی کی ڈرائیونگ تم خود کر لو گے؟ نگاہیں اپنی ہیلز پر جما رکھی تھیں۔ حدید نے ان نظروں کی سیدھ میں دیکھا تو اسے زمین کو کھرچتے پایا۔ خیریت؟ ایک پل کو حدید نے محسوس کیا کہ وہ فرار چاہ رہی ہے۔ شاید وہ اس کے ساتھ اس کے باپ کی قبر پر نہیں جانا چاہتی۔ مجھے لگتا ہے مجھ سے آج مزید ڈرائیونگ نہیں ہوگی۔ شکستگی بھرا لہجہ۔ مٹی سے اس کی برینڈڈ ہیلز خراب ہو رہی تھی، مگر اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ تم آرام سے بیٹھ جاؤ، میں خود ڈرائیو کر لوں گا۔ اس نے نور کی مشکل آسان کی۔ دونوں نے اپنی نشستوں کو تبدیل کیا۔ وہ خاموشی سے ڈرائیو کرنے لگا۔ زخرف نے کنکیوں سے اس کو بدلتے دیکھا۔ وہ تھوڑی دیر قبل والا حدید نہیں تھا۔ یہ تو وہ حدید دکھ رہا تھا جسے اس نے پہلی بار ایئرپورٹ پر دیکھا تھا، جس کے چہرے پر صرف سنجیدگی تھی، دور دور تک شناسائی کا شائبہ تک نہ تھا۔ وہ خاموش رہا تو مخاطب زخرف نے بھی نہیں کیا۔ وہ کبھی سامنے دیکھتی، کبھی کھڑکی سے باہر دیکھتی راستوں کو، تو کبھی چپکے سے ایک نظر اس کو۔ جانے کیا کہانی تھی، جانے وہ کب اس تک رسائی حاصل کر پاتی۔ سورج کا جھکاؤ دھیرے دھیرے مغرب کی جانب ہو رہا تھا۔ نیلے آسمان پر نارنجی روشنی بکھرنے کے قریب تھی۔ اسی وقت ان کی گاڑی نے سکوت اختیار کیا۔ اس وسیع و عریض خطے پر پھیلی یہ جگہ کئی زندگیوں کی آخری آرام گاہ تھی۔ اجل کے بلاوے کے بعد قیامت کی منتظر روحیں اللہ کی رحمت کی آس لیے ہوئی تھیں۔
اس نے ایک نظر سامنے دیکھنے کے بعد زخرف کو دیکھا جو اپنی سیٹ پر سکڑی سمٹی بیٹھی تھی، بازوؤں کو متضاد سمت میں کیے اور باقاعدہ کانپ رہی تھی۔ عدید نے فوری ہیٹر چیک کیا، ہیٹر آن تھا۔ پھر آخر کیا وجہ تھی؟ زخرف، سردی لگ رہی ہے؟ اس کے پوچھنے پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر کیا ہوا ہے زخرف؟ تم ٹھیک نہیں ہو؟ اس کے پوچھنے کی دیر تھی کہ وہ رو دی۔ کب سے خود پر ضبط باندھ کر بیٹھی تھی، اس لڑکی کی ساری بہادری ہوا ہوئی۔ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، آئی ایم سوری۔ کیا ہوا؟ خدارا کچھ تو بولو۔ اسے مسلسل نفی میں سر ہلا کر روتے دیکھ کر وہ بوکھلا گیا تھا۔ مجھے قبرستان سے خوف آتا ہے، میں اپنے بابا تک کی قبر پر نہیں جا سکتی۔ وہ مشکل اپنی مجبوری بتائی۔ رونے کا سلسلہ ہنوز جاری و ساری تھا۔ یہ وہ زخرف نور تو نہیں تھی جو ہر چیز کا بہادری سے مقابلہ کرتی تھی۔ یہ تو وہ ڈرپوک سی بچی تھی جس نے اپنے باپ کی میت کو قبر میں دفن ہوتے دیکھنے کے بعد کئی راتیں جاگ کر خوفزدہ کاٹی تھیں۔ تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا، میں کبھی تمہارے ساتھ یہاں نہ آتا۔ ابھی واپس چلتے ہیں۔ اس نے فوری اگنیشن میں چابی گھمائی۔ زخرف نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم جاؤ، میری وجہ سے مت رکو، میں ٹھیک ہوں۔ نفی میں سر ہلاتے نم سیاہ آنکھوں سے اسے دیکھتے یقین دہانی کروائی۔ وہ اس حد تک خوف میں مبتلا ہونے کے بعد بھی اسے بھیج رہی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی اس کی زندگی میں اس کے بابا کی کیا اہمیت ہے۔ میرے سامنے جھوٹ بولنے سے گریز کیا کرو، حد درجہ سنجیدگی سے کہا۔ اس کا ہاتھ پیچھے نہیں ہٹایا، یہ اس کے بس میں ہی نہیں تھا۔ نہیں حدید، پلیز تم جاؤ، میں تو ویسے بھی باہر ہی ہوں۔ اس کے ہاتھ پر ہنوز گرفت بنائے اس نے التجائیہ کہا، میں اندر جاؤں اور تم باہر بیٹھ کر بھی رو تو لعنت ہے مجھ پر۔ اس کی گرفت سے اپنے ہاتھ آزاد کروانے کی تگ و دو کیے بغیر وہ یوں ہی گاڑی ریورس کرنے لگا۔ تم میری خاطر یہ نہیں کر سکتے، وہ چلائی۔ اسے لگا وہ حدید کی زندگی میں صرف مسائل کھڑے کر رہی ہے، اس کے سکون کی راہ میں مسلسل روڑے اٹکا رہی ہے۔ میں تمہارے لیے ہر کام آؤٹ آف دا ڈے کر سکتا ہوں زخرف، ایک ایک لفظ پر زور دیتے اس نے اپنی سیاہ آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑ کر جتایا تھا۔ زخرف کچھ بولنے کے قابل نہ رہی، دل میں بے ہنگم شور برپا ہوا۔ اسی وقت زخرف نے خود سے وعدہ کیا کہ حدید عالم کے باپ کے قاتل کو ویسی ہی سزا دے گی جیسے اپنے باپ کے قاتل کو دے گی۔ نقصان دونوں کا ہوا تھا، سزا بھی تو دگنی ہونی چاہیے تھی۔ حدید نے دستک دے کر دروازہ کھولا تو اس کے ہمراہ ہی اندر داخل ہوئی۔ دونوں کافی سنبھلے ہوئے تھے۔ حدید نے اسے پانی کی بوتل دی تھی جس سے اس نے اپنا چہرہ دھویا۔ اب وہ قطرے تازہ اور دھلے دھلائے چہرے کے ساتھ یہاں موجود تھی۔ عائشہ بستر پر موجود نہ تھی۔ نور کا چہرہ پل بھر میں فک ہوا۔ ماما کہاں ہیں؟ وہ پریشانی سے آگے بڑھی۔ وہ فریش ہونے گئی ہے، تم بیٹھ جاؤ۔ محمود کے جواب پر پرسکون ہوتے وہ کمرے کے دائیں جانب موجود صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ حدید ان کے قریب بڑھا تو اسے بغل گیر ہوئے۔ ان کے انداز سے یوں لگتا تھا کہ وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں پیغامات منتقل کرتے ہیں۔ وہ اپنے گمان پہ شش و پنج میں تھی، مگر جلد ہی یہ عقد بھی کھل ہی جاتا، اس لیے اس نے مزید اس سوال کو رد کیا اور خود کو نارمل ظاہر کروایا۔ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں نا دادا، یہاں تنہا کیا کریں گے؟ اس نے ماحول میں چھائی خاموشی کا قتل کرتے بات شروع کی۔ بیٹا، میری عمر کا کیا بھروسہ، آج ہوں کل نہیں، ایسے میں اپنے وطن ہی موت آئے تو اچھا ہے۔ جس ملک کی خاطر دن رات قربان کیے اسے چھوڑنا آسان نہیں ہوتا۔ انہوں نے تفصیلی جواب دیا تاکہ اس کے ذہن میں کسی سوال کی گنجائش باقی نہ رہے۔ کچھ لوگوں کے لیے تو ہوتا ہے، وہ طنزیہ ہنسی۔ اور تم کن لوگوں کی بات کر رہی ہو؟ محمود کا اس کا انداز کھٹکا تھا، چونکا تو حدید بھی تھا۔ آپ کو یاد ہے ماما کی ایک بچپن کی دوست ہے نازش آنٹی؟ اس نے گویا یاد کروانے کی کوشش کی۔ ہاں میں جانتا ہوں، انہوں نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ وہ آج کل اپنی فیملی کے ہمراہ برلن میں ہی موجود ہیں۔ اس نے ٹکڑا لگایا۔ اس کا شوہر خاصا دھوکے باز انسان ہے، اس کے سامنے نہ جانا۔ انہوں نے اپنے تئیں اسے نصیحت کی۔ مگر یہ بات ماما کو کون سمجھائے، وہ تو مجھے ان کے سامنے بھیج چکی ہیں۔ حدید کا چہرہ جو سنجیدگی اور رنجیدگی کا ملغوبہ دکھ رہا تھا اس پوری گفتگو میں پہلی بار فک ہوا۔ اس سے قبل کہ وہ کچھ بولتا عائشہ کی آمد ہو گئی۔ آ گئی میری بہو۔ عائشہ ان کو دیکھ کر خاص طور پر نور سے مخاطب ہوئی تو حدید نے خود کو کچھ کہنے سے باز رکھا، لیکن یہ بات جاننا کہ وہ شہروز بگ کے سامنے آئی ہے، یہ بات اس کے حواس معطل کرنے کو کافی تھی۔ میری ماما اب کیسی ہیں؟ ان کی باہوں میں سمٹتے نور نے نہایت محبت سے ان کا حال دریافت کیا۔ تمہیں دیکھنے کے بعد پرفیکٹ۔ اپنی بیٹی کے ماتھے پر بوسہ دیتے انہوں نے ممتا بھری سرگوشی کی تو وہ مسکرائی۔ اگر ان کے لیے حدید کی بیوی اتنی اہم تھی تو جانے حدید کتنا لازم و ملزوم ہوتا، یہ سوچی اسے گدگدا گئی تھی۔ ہم آپ کو لینے آئے ہیں، ڈاکٹر نے ڈسچارج کر دیا ہے۔ آپ کی بقیہ تیمارداری اب میں خود کروں گی۔ صبح ہماری فلائٹ ہے، ہم تینوں صبح جرمنی جا رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں بابا بتا چکے ہیں۔ جانے وہ محمود کو اپنا باپ سمجھتی تھی یا حدید کا دادا، وہ تو سوچ کر ہی گھوم گئی۔ اسے نانا کا خیال آیا۔ ایم سوری بیٹا، اس وقت حالات ایسے تھے کہ تمہیں بھیجنے میں ہی عافیت تھی اور تم جانے کو تیار نہیں تھی۔ کل رات جب وہ اس نے معافی مانگنے آئے تھے تو نور ان کے گلے لگ گئی تھی۔
آپ سے معافی کے الفاظ سننا میری اپنی ہی توہین ہے، خدارا مجھے میری نظروں میں مت گرائیں۔ نور نے ان کے ہاتھوں کو تھام کر چوما۔ یہ سکیدت کا اظہار تھا جو نور کو اپنے نانا سے تھی۔ وہ بے ساختہ اس کا ماتھا چوم گئی، اپنی نواسی میں جان بستی تھی ان کی۔ مگر مجھے تم سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ ہنوز پشیمان تھے۔ آپ نے وہ کیا جو اس وقت میرے لیے بہتر تھا۔ آپ دنیا کے بہترین نانا ہیں۔ آپ کی نور تو آپ کے دم سے ہے۔ وہ نے شرمندگی سے نکالنے کے لیے ہر وہ لفظ ادا کر کے جس سے ان کا پچھتاوا دور ہو پاتا۔ میری زندگی کا اجالا ہو تم بیٹا۔ عائشہ سے میں نے دنیا میں سب سے زیادہ محبت کی اور تم تو زندگی ہو میری۔ میری بیٹی اس حالت میں ہے اور میں اس کے سامنے نہیں جا پا رہا۔ ان کی آنکھیں پرنم سی ہو گئی تھیں۔ اس دن جو الفاظ انہوں نے بے ہوش بڑی اپنی بیٹی کے لبوں سے سنے تھے، اس کے بعد وہ کیسے اس کا سامنا کرتے۔ لیکن اس روز تو وہ ماما سے ملنے گئے تھے۔ جب آپ نے کہا کہ میں بھی چلوں، اس نے یاد کرتے انہیں بھی یاد کروانے کی کوشش کی تھی۔ میں جانے لگا تھا مگر کس منہ سے جاتا۔ وہ مجھ سے ناراض تھی، وہ مجھ سے بد دل ہے اور مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ میں اس سے مخاطب ہوں۔ وہ نادم اور شکستہ وجود اصل جواز بتانے سے قاصر تھا۔ آپ کو ان سے ایک بار مل لینا چاہیے۔ نور نے اپنے تئیں مشورہ دیا۔ برلن جانے سے قبل بھی وہ یہی مشورہ دے کر گئی تھی مگر جانے دانیال کمال اس کی بات کو مسلسل رد کیوں کیے ہوئے تھے۔ ملوں گا، مگر اس وقت جب وہ اپنی ضد توڑ دے گی۔ سنجیدگی کا عنصر نمایاں تھا۔ نانا، مجھے واپس جانا ہے اور یہ بہت ضروری ہے۔ اس نے اپنی مشکل سامنے رکھی۔ اب بات کو مزید چھپایا نہیں جا سکتا تھا، لیکن ایسے حالات میں وہ کم از کم اس وقت نور کو کسی انجان جگہ نہیں بھیج سکتے تھے۔ ابھی تک وہ اس بات تک رسائی حاصل نہ کر سکے کہ وہ گولی کس کو طاق کر چلائی گئی تھی، اس لیے نواسی اور پوتے دونوں کی سیکیورٹی اس وقت سب سے اہم تھی۔ میرے پاس کوئی اور حل نہیں ہے۔ لہجہ نارمل رکھنے کی کوشش کی، البتہ گھبراہٹ سی ہو رہی تھی، جانے وہ کیا رد عمل دیتے۔ تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو؟ وہ تو اس کے ہر تاثر کو بھانپ جاتے تھے۔ میں کچھ نہیں چھپا رہی، بس نان پروفیشنل نہیں ہو سکتی۔ اس نے حد الامکان بات کو سلیقے سے کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے کانٹریکٹ کیا تھا، اس کی خلاف ورزی کی صورت میرا کیریئر داؤ پر لگ جائے گا۔ کس خبیث میں اتنا دم ہے کہ تمہارا کیریئر خراب کرے؟ وہ غیظ و غضب میں آ گئے اور اسی جلال کے باعث اس نے بھی ابھی تک اپنی پریشانی ان سے شیئر نہیں کی تھی۔ میں اسی وجہ سے آپ کو نہیں بتا رہی تھی۔ مجھے اپنی زندگی میں کامیابی اپنے دم سے چاہیے، کسی کے حوالے کے بغیر، اس لیے آپ اپنا اثر و رسوخ بالکل بھی استعمال نہیں کریں گے۔ اس نے اٹل لہجے میں کہا۔ اسی وجہ سے تو وہ انہیں کچھ بتانا نہیں چاہ رہی تھی۔ اس صورت میں مجھے تمہاری رخصتی بھی کرنی پڑے گی، لیکن ایک دن میں۔ تمہارا نکاح تو ابھی منظر عام پر بھی نہیں آیا۔ وہ پریشان ہوئے حدیث کو اپنانے میں، چاہے انہیں مزید وقت درکار تھا، مگر اب وہ ان کا داماد تھا اور شاید قابل اعتبار بھی۔ فی الحال نہ ہی آئی تو بہتر ہے۔ جب ماما تندرست ہو جائیں گی اور فلم کی شوٹنگ مکمل ہو جائے گی تو آپ بے شک اعلانیہ طور پر نکاح کی خبر نشر کر دیجیے گا۔ فی الحال وہ ایسے ہی بات سنبھال سکتی تھی۔ نکاح کا منظر عام پر نہ آنا ہی تو طے ہوا تھا، مگر اب دل میں چپ کیوں رہا تھا؟ ہاں، یہی بہتر ہے۔ اب میں چلتا ہوں۔ برہان کے کاغذات نامزدگی بھی تو جمع کروانے ہیں، اسی پر کام کر رہا ہوں۔ اس کے مشورے سے قائل ہوتے اب وہ دوسرے مسئلے پر نظر ثانی کرنے والے تھے۔ کیا برہان تیار ہے؟ کسی اندیشے کے تحت پوچھا۔ ہاں، میں جانتا ہوں وہ تیار ہے۔ عجیب سا لہجہ نور سمجھ نہیں پائی، اور اس کا بازو اسے نئی فکر ستانے لگی تھی۔ ٹھیک ہے، اس کا بازو۔ میں حیران ہوں وہ اتنی جلدی ریکور کیسے کر گیا؟ وہ متاثر کن انداز میں بولے۔ آپ کا خون ہے نانا، اس نے مسکرا کر کہا۔ کاش وہ اس خون کی لاج بھی رکھے۔ دھیمی سی بڑبڑاہٹ تھی۔ کیا مطلب؟ نہ سمجھی بھرا انداز۔ کوئی مطلب نہیں، اب تم زیادہ نہیں سوچو اور سو جاؤ۔ اس کا سر تھپک کر چلے گئے تھے۔ آنکھیں بند کر کے کھولتے وہ حال میں داخل ہوئی۔ حدید، برہان کیسا ہے؟ مجھے بابا نے بتایا کہ اسے گولی لگی ہے، اکلوتی اولاد ہے میرے بھائی کی، جانے ان پر کیا گزری ہوگی۔ انہوں نے براہ راست حدید سے پوچھا تو نور کا دل اچانک ہی اچاٹ سا ہوا۔ برہان کمال کے بارے میں انہیں نور سے پوچھنا چاہیے تھا، کیونکہ برہان کمال کے بارے میں بتانے کا حق صرف اس کا تھا۔ وہ ٹھیک ہے ماں، کافی بہادر ثابت ہوا ہے، بالکل آپ کی بہو کی طرح۔ حدید نے فوری بات سنبھالی۔ شکر ہے خدا کا، میں تو شکرانے کی نفل پڑھوں گی۔ کیا وہ اسی اسپتال میں ہے؟ ان کے دل کو ڈھیروں تسلی ہوئی۔ نہیں، یہ کہنے والی نور تھی۔ اوہ، میں نے سوچا شاید یہی ہو۔ میں ایک بار اپنے بیٹے سے ملنا چاہتی تھی۔ وہ اداس ہوئی۔ یہ حقیقت ہی تو تھی کہ وہ اپنے بھائی کی اس اکلوتی اولاد سے بھی محبت کرتی تھی، اور جب سے بابا نے انہیں یہ بتایا تھا کہ وہ ان کی نور کو بچاتے ہوئے زخمی ہوا ہے، ان کے دل میں برہان کا درجہ مزید اونچا ہو گیا تھا۔ میرا مطلب وہ یہیں پر ہے، کیوں حدید؟ ماں کی اداسی کو رفع کرنے کے لیے فوری بات پلٹی تھی۔ جی ماں، وہ یہی ہے۔
ہم اس کی بھی خیریت معلوم کر لیتے ہیں۔ اپنی بیوی کی حاضر جوابی سے متاثر ہوتے اس نے خالصاً مشورہ دیا۔ دونوں عائشہ کے لیے برہان کے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ بستر پر لیٹا برہان ان کی اچانک آمد پر بوکھلا گیا۔ پھپھو، کافی عرصے بعد ان کو دیکھ کر وہ بے ساختہ بولا، پھر اچانک ان کی بیماری یاد آنے پر خود کو 3-4 سنائی۔ برہان، کیسے ہو بیٹا؟ جس شفقت اور پیار سے اس کے قریب آئیں، برہان بے ساختہ مسکرایا۔ اس نے آنکھوں میں ہی سونا سے معلوم کرنا چاہا کہ جو وہ سمجھ رہا ہے کیا وہ واقعی درست ہے۔ نور نے اس بات میں سر ہلاتے حوصلہ افزائی کی۔ کتنی بار کہا ہے بچے کی سیکیورٹی لے کر نکلا کرو، تم ایک سیاست دان ہو۔ اپنی تسلی کرنے کے بعد وہ ازلی ماؤں والے انداز میں نرم سی تاکید کرنے لگی تو برہان بے ساختہ کھانسا۔ وہ سچ میں اس بیماری میں کسی کی بھی من چاہی کہانی بنانے کو تیار کھڑی تھی۔ نور اس کی حالت پر محظوظ ہوئی۔ آئندہ احتیاط کروں گا، نہایت تابعداری کا ثبوت دیا۔ حدید، بھائی سے نہیں ملو گے؟ وہ دور کھڑے حدید کو دیکھ کر خفگی سے بولی، جس پر حدید نے کڑوا سا منہ بنایا۔ ایسے بھائی کو تو میں بچپن میں ہی مار دیتا۔ نہایت دھیمی سی بڑبڑاہٹ تھی جو کوئی نہیں سن پایا۔ دل پر پتھر رکھ کر اس نے برہان سے اس کی خیریت معلوم کی۔ پتہ نہیں اس لڑکے کو دیکھ کر ہی اس کی چھٹی حس عجیب سے سگنلز کیوں دیتی تھی۔ تمہاری بھابھی تمہارے لیے کافی پریشان ہو رہی تھی، جلدی سے صحت یاب ہو جاؤ۔ زخرف کے قریب جا کر کھڑے ہوتے اس نے خالصتاً سامنے والے کے زخموں پر نمک چھڑکنے کو کہا، اور وہ کامیاب بھی ٹھہرا۔ نمک کثیر تعداد میں زخم پر رکھا گیا، مقابل تو تڑپ ہی گیا۔ ظرف ہے ان کا، اب ہر کوئی ظرف والا تھوڑی نہ ہوتا ہے۔ اس نے جوابی وار کیا تو بھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ کم نہ ہوئی۔ زخرف ان کی گفتگو سے شدید ڈسٹرب ہوئی۔ میرے خیال میں اب ہمیں چلنا چاہیے۔ برہان، اپنا بہت خیال رکھنا۔ عائشہ نے ان دونوں کے طنز آمیز وار سے پریشان ہوتے یہاں سے جانے میں ہی عافیت جانی۔ حدید عائشہ کو لیے فوری باہر نکلا۔ البتہ زخرف نے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کی۔ ان دونوں کی جانے کی یقین دہانی کرنے کے بعد وہ برہان سے مخاطب ہوئی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جلدی سے فٹ ہو جاؤ برہان، اپنے دوست کی بہت ضرورت ہے مجھے۔ اس کے چہرے کو نظروں میں سموئے دل سے اس کی تندرستی کے لیے دعا کی تھی۔ اپنی سونا کے لیے کچھ بھی، سمجھو فٹ ہوں، وہ بشاشت سے بولا۔ اس کی مسکراہٹ کے لیے تو وہ ہر تکلیف چھپا جائے۔ پٹو گے مجھ سے، فٹ کے بچے؟ اس کے کندھے پر ہلکی سی ضرب لگائی تو وہ تکلیف میں بھی مسکرا دیا۔ اس کا لمس راحت امیز تھا۔ زخرف، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ باہر سے حدید کی آواز آئی تو برہان سخت بدمزہ ہوا۔ اس انسان سے جان چھڑانے کے لیے اسے کوئی تجویز سوچنی تھی۔ وہ اسے سونا کے قریب بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں جا رہی ہوں برہان، اب تم آنا۔ ٹمٹماتے ستاروں جیسی آنکھوں میں امید لیے اس سے فرمائش کی۔ میں آؤں گا، ضرور آؤں گا، تو میرا انتظار کرنا۔ سرمئی آنکھوں والے نے سیاہ آنکھوں کی فرمائش کی لاج رکھی۔ ہمیشہ کروں گی۔ سرمئی آنکھیں چمک اٹھیں۔ عائشہ اور زخرف کو گھر ڈراپ کر کے وہ ہوٹل کی طرف جا رہا تھا جب اسے زید کی کال موصول ہوئی۔ اس سب بکھیڑے میں وہ اس نمونے کو کیسے بھول گیا؟ اس نے کال ریسیو کی تو زید کی میچنی سی آواز پر پریشان ہو گیا۔ حدید، یہاں آ جاؤ، میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ تکلیف بھری پریشان کن آواز میں کرخ بھی شامل تھی۔ حدید متفکر ہوا۔ کہاں ہو تم اس وقت؟ ٹھیک تو ہو؟ اس نے گاڑی کو کدے سڑک کے کنارے پر روک دیا۔ میں تمہیں لوکیشن بھیج رہا ہوں، پلیز جلدی آنا۔ میری کمر، وہ مسلسل کرا رہا تھا۔ حادثے کی نوعیت عام معلوم نہ ہوتی تھی۔ یہ تو نزدیک ہی ہے، میں بس 5 منٹ میں آیا۔ اس نے جن آن کیا اور جتنی تیز رفتار سے چلا سکتا تھا وہ رفتار اختیار کر لی۔ زید کے برابر والی کرسی پر موجود جنید کو اپنا بہانہ اور اس کے دوست کا اچانک اس کے کلینک وارد ہونا اور اس کی گیم خراب کرنا یاد آیا تو مسکرا دیا۔ تم تو کہتے تھے کوئی اسے بیوقوف نہیں بنا سکتا۔ جنید نے ابروچ کھا کر پوچھا تو اس نے فخریہ کالر جھٹکے۔ میں، یعنی کہ زید نائک، کسی کو بھی بیوقوف بنا سکتا ہوں؟ یہ حدید کیا چیز ہے؟ ٹن پیک سے بوتل کا گھونٹ بھرتے فخریہ کالر جھاڑی۔ جنید نے اسے گھورا۔ بس اب زیادہ ہو رہا ہے۔ اسے زید کی خود ساختہ تعریف میں بناوٹی پن محسوس ہوا تو کہے بنا نہیں رہ سکا۔ یہ تو اب وہ آ کر بتائے گا کہ کیا کیا زیادہ ہو رہا ہے۔ باخدا ہڈیاں توڑے گا میری۔ اچانک ہی ٹن پیک کو پرے دھکیلتے وہ سنجیدہ ہوا۔ ساری شوخی ہوا ہوئی۔ اگر وہ واقعی کوئی ضروری کام چھوڑ کر آیا تو زید نائک نے آج سچ میں اسے پٹ جانا تھا۔ اب تم بڑھا چڑھا کر بیان کر رہے ہو۔ وہ پھر خائف ہوا۔ مجال ہے جو کوئی درمیانی بات زید کے منہ سے نکل جائے۔ وہ تمہارے دوست کی طرح معصوم اور شریف نہیں ہے، اچھے اچھوں کو سیدھا کر دیتا ہے۔ وہ حدید کے کارنامے میں گوش گزار کرتے اسے موقع کی نزاکت سمجھانے لگا۔ کیا کوئی عادی مجرم ہے؟ کرسی کے پل سے ٹیک ہٹاتے ٹیبل پر آگے کو جھکتے اس نے راز درانہ پوچھا۔ اب زید کسی سے خوفزدہ ہو تو جنید حیران بھی نہ ہو۔ عادی مجرم تو نہیں مگر جیل پلٹ ضرور ہے۔ اس نے چھپایا نہیں۔ کس قسم کے انسان سے دوستی کی ہوئی ہے تم نے زید؟ اس نے اسے جھاڑ پلائی۔ کہاں اس کا معصوم اور سادہ دل کا زید اور کہاں وہ مجرم؟
میں نے ایک جگہ پڑھا تھا، دوست بنائے نہیں جاتے، دوست تو بن جاتے ہیں، ورنہ کہاں وہ اور کہاں میں۔ فلسفیانہ انداز میں بیان کیا تو وہ متاثر ہوا۔ بات تو پتے کی ہے، مجھے تم سے اتنی سمجھداری کی امید ہرگز نہیں تھی، اور تم میری امیدوں پر پورا اترتے ہو۔ حدید کی آواز پر اس کے حلق سے نیچے جاتی کولڈ ڈرنک ادھر ہی پھنسی تھی۔ بمشکل اسے معدے کے سپورٹ کرتے اس نے کھانسی لی۔ آ گئے تم؟ خود کو نارمل ظاہر کرتے ہوئے شاشت سے پوچھا۔ اندھے بھی ہو گئے ہو؟ حدید نے طنزیہ کہا تو جنید کا کہکا فضا میں گونجا۔ یہ بندہ کمال کا انسان تھا، وہ محظوظ ہوا۔ اسے پہچانا؟ اس نے حدید کا دھیان بھٹکانے کے لیے جنید کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، کجا کہ وہ مزید کوئی جملہ کستا۔ نہیں، میں کوما سے اٹھ کر آ رہا ہوں، اس نے پھاڑ کھانے والے انداز میں جواب دیا تو زید حیران ہوا۔ یہ اس کے دوست میں کس کی روح گھس گئی تھی؟ البتہ جنید کاظمی اس بندے سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ تم دونوں ایک دوسرے کو ڈیزرو کرتے ہو۔ جنید نے کرسی کی پت سے ٹیک لگا کر سامنے پڑی بوتل کا گھونٹ بھرتے اپنا تجزیہ پیش کیا تو حدید نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ کیا میں اتنا برا ہوں جو اسے ڈیزرو کروں گا؟ زید نے صدمے کی حالت میں پوچھا۔ چہرے کے اتار چڑھاؤ میں واضح شرارت کا غماز تھا۔ ایک بات واضح کرو، تم دونوں میں سے اوور ایکٹنگ شروع کرنے والا کون ہے؟ حدید نے باری باری دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سیاہ آنکھیں پرسکون تھیں۔ دونوں نے بے وقت ایک دوسرے کی طرف انگلی سے اشارہ کیا۔ وہ دونوں یوں معلوم ہو رہے تھے گویا ان پر کسی جرم کا الزام عائد ہونے کے باعث وہ اپنے کیے کا ملبہ دوسرے پر ڈال کر خود بری ذمہ ہونا چاہ رہے تھے۔ حدید اپنی مسکراہٹ چھپا نہیں پایا۔ تم ویسے بھی مجھے کہہ سکتے تھے کہ جانے سے پہلے ایک بار مل لینا، اتنا ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کرسی دھکیل کر اس کے سامنے بیٹھتے اس نے مسکراتے ہوئے تجویز پیش کی، جیسے زید اس کے مشورے پر عمل کرنے والا ہو۔ تم جانتے تھے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ صدمہ ہی تو لگ گیا تھا۔ آف کورس، حدید نے کندھے جھکا کر جواب دیا۔ اتنے تم رہتے نہیں ماسٹر مائنڈ، اس نے بڑا سمو بنایا۔ خود پسند کہیں کا۔ تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں میں زید، اس نے اپنے دوست پر زور دے کر جتایا تھا۔ باپ ہو میرے جو اتنا جانو گے، وہ چڑھ کر بولا۔ اس وقت اسے مزید نہ چھیڑنا ہی جنگ بندی کروا سکتا تھا، اور تیسرے فرد نے یہ ذمہ داری نبھانے کا عہد کر لیا۔ اچھا بس بس، اب کچھ کھا لیں، میں بھوک ہڑتال نہیں کر سکتا۔ جنید نے ان کی بحث پر ختمہ کیا۔ میں آرڈر نوٹ کروا کر آتا ہوں، اور ہاں، اس کا بل تم دو گے۔ زید کرسی سے اٹھا، آخر میں حدید پر خرچہ ڈالنا نہیں بھولا۔ میں جانتا ہوں کہ اپنی جیب تم نے سی کر رکھی ہوئی ہے۔ وہ سچ میں اس کی رگ رگ سے واقف تھا۔ یار، میں کریڈٹ کارڈ استعمال کرتا ہوں، کتنی پرانی مثال دے رہے ہو، بندہ کوئی جدت ہی لے آتا ہے۔ اس کے طنز کو ہوا میں اڑاتے وہ اس کے پاس سے گزرنے لگا جب حدید نے اس کی لاپرواہی کا فائدہ اٹھاتے اپنا پیر آگے کیا۔ اگلے ہی لمحے وہ زمین بوس ہوا اور اس کے الفاظ منہ میں ہی جامد ہوئے۔ چند لمحات اس کو سمجھنے میں لگے اور اگلے ہی پل وہ ناراض محبوبہ کی مانند سیدھا ہوا۔ کمر کو ہاتھ سے مسلتے اس نے حادثے کے اثرات جتائے تو حدید نے کندھے اچکا دیے۔ وہ تمہارا کمر درد کیسا ہے؟ ابھی کچھ دیر قبل تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا نا؟ مسکراہٹ کو فکرمندی کے بھیس میں ڈھانپتے اس نے طنزیہ پوچھا تو زید کڑ کر رہ گیا۔ دوست کا بھی احساس باقی نہیں رہا، بے حس ہو گئی ہے یہ دنیا۔ کل کو میں مر رہا ہوں گا تو جانتے ہو یہ کیا کرے گا؟ وہ گویا جنید سے اس کی شکایت لگا رہا تھا، جو چلتی پھرتی اوور ایکٹنگ کے گلے شکوے پوری توجہ سے سماعت فرما رہا تھا۔ سر ہلاتے ہوئے وہ اسے مزید شے بھی دے رہا تھا۔ پرے ہو کر مرو۔ حدید نے اس کی بات اچک کر مکمل کی تو زید کا دل کیا اس کا گلا دبا دے۔ لعنت ہو تم پر۔ شکریہ، اس نے کھل کر یہ اعزاز قبول کیا۔ اب کھانے کو بھی لاؤ گے یا میں جاؤں؟ حدید نے بھوک کا اظہار کرتے کہا تو وہ الگ بات تھی کہ کچھ دیر قبل ہی وہ زخرف کے ساتھ کھانے سے لطف اندوز ہو چکا تھا، مگر دوستوں کے ساتھ کھانے میں جو مزہ ہے وہ اس سے بہرہ مند ہونے کا خواہش مند تھا۔ تم دفع ہی ہو جاؤ تو بہتر ہے، اس نے برہمی کا اظہار کیا۔ تمہارے پیسوں سے کھانا کھا کر ہی جاؤں گا، اس نے ڈھٹائی سے کہا۔ وہ ڈھیٹ تھا تو حدید سوا ڈھیٹ۔ قیامت تک بھی رکے تو بھی نہیں کھلاؤں گا، اس نے انگلی اٹھا کر اپنے الفاظ پر زور دیتے جتایا۔ یہ لو اس کا والیٹ۔ جنید نے اس کی بے دہانی کا فائدہ اٹھاتے اس کی جیب سے والیٹ نکال کر حدید کی طرف اچھالا تو وہ منہ کھولے انہیں دیکھنے لگا۔ اس کے ساتھ تو فراڈ ہو گیا۔ یا خدا، آج تم نے دنیا کی حقیقت دکھا دی، یہاں تو دوست کے روپ میں دشمن چھپے بیٹھے ہیں۔ اوئے، اب بس کر دے، جائیداد نہیں لوٹ رہے ہم۔ ویٹر! جنید نے اس کی بولتی زبان کو بریک لگوا کر بیرے کو مخاطب کیا، جو کب سے اس ٹیبل پر بیٹھے فارغ لوگوں کو اٹھانے کا سوچ رہا تھا۔ ہاں، تمہارے ہوٹل کی جتنی بھی اسپیشل ڈشز ہیں سب تین تین لانا۔ حدید اور جنید نے مل کر ڈھیر سارا کھانا آرڈر کیا۔ زید کی نظریں مسلسل اس والیٹ پر تھیں جو حدید نے یوں پکڑ رکھا تھا گویا ہاتھ سے ہی چپکا لیا ہو۔ میرے ولیمے پر نہیں آئے تم لوگ؟ تمہیں ابھی اتنی امیر لڑکی نہیں ملی نا جس کی تم پوری جائیداد لوٹو، تو ہم معصوم اب انتظار کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں؟
حدید نے ٹھوکا دیا تو وہ دل بھن گیا۔ پیسوں کا نقصان کم تھا کیا جو کنوارے پن کا تانا بھی مل گیا۔ ان دونوں کو تو وہ روزے محشر ہی نہ بخشے۔ کھانا ہضم نہیں ہونا تم لوگوں کو۔ اس نے باور کروایا کہ زید نائک کی بد دعا لے کر کدھر جاؤ گے؟ کوئی نہیں، ہم وہ کھا لیں گے۔ کیا نام تھا اس کا؟ حدید نے گویا یاد کرنے کی کوشش کی۔ حاجی ملا۔ جنید نے اس کی مشکل آسان کی تو وہ دونوں مسکرائے، اور زید تو اپنے مرشد کے رنگ ڈھنگ بدلتے دیکھ حیران۔ ایک سے بڑھ کر ایک لالچی انسان جمع کیے ہیں میں نے۔ ہنوز منہ لٹکائے اس کے دل کے پھپھولے پھوڑے۔ اب تمہارا فخر کرنا تو بنتا ہے۔ جنید کے جوابی حملے پر حدید نے کندھے اچکائے۔ وہ دونوں آج زید کی ترکت بنا رہے تھے اور وہ ان دونوں کا قتل کر کے انہیں کسی کنویں میں پھینکنے کا پورا ارادہ کر چکا تھا۔ جانے قسمت کو کب منظور ہوتا۔ ہوٹل کی طرف روانہ وہ گاڑی مخصوص جگہ پر آ کر رکی تو وہ شکستہ سا باہر نکلا۔ تکن زدہ جال چٹخے احزاب، ذہن میں چھڑی جنگ، دل میں پیوست خنجر، روح کی آزردگی لیے وہ ایک قبر کے پاس آ کر تھم گیا تھا۔ پہروں سے تکتے ماضی بے رحم موج بنا اسے خود میں سمونے لگا۔ میرے بابا کہاں ہیں؟ وہ مجھے سرپرائز دینے والے تھے۔ میں نے ان سے کہا تھا اس بار اپنی سالگرہ پر بائیک لوں گا۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ خود مجھے بائیک چلانا سکھائیں گے۔ گہری سی آنکھوں میں نمکین پانی بھرے۔ وہ معصوم بچہ کسی کے بھی دل کو موم کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، مگر شرط تھی کہ سامنے والا انسان ہوتا۔ چلو لڑکے، یہ ڈرامے بازی بند کرو۔ ایک باورچی شخص نے اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹا۔ خدا کا واسطہ ہے مجھے میرے بابا کے پاس جانے دو۔ اس کی درندگی بھری گرفت میں پھڑپڑاتے وہ بچہ منت کرنے لگا۔ مر گیا تیرا باپ، اور اب تو بھی ساری عمر جیل میں سڑے گا۔ سامنے والا انسان نہیں تھا ورنہ اس بچے کو گلے سے لگا لیتا۔ مجھے میرے بابا کے پاس جانا ہے، اللہ سے ڈرو۔ ان افسروں کو خدا سے ڈرانے کی ایک ادنا سی کوشش کی۔ ڈرنا تو اب تجھے چاہیے، وہ بھی مجھ سے۔ وہ پولیس کی وردی میں ملبوس بے حس درندہ اسے گھسیٹتے ہوئے لے کر جانے لگا۔ اس کے ننگے پاؤں پتھروں پر لگتے زخمی ہوئے۔ نہیں پلیز، میں قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں لقمان عالم کا بیٹا ہوں، میں یہ سب نہیں کر سکتا۔ باپ کا حوالہ اس کے لیے فخر تھا۔ اس نے وہی حوالہ دیا تو سامنے والے نے تیش سے اس کا بازو جھنجھوڑ دیا۔ گھٹیا باپ کا گھٹیا بیٹا۔ پولیس والے نے تھوک کر اپنے دل کا بال نکالا۔ اپنے باپ کے بارے میں الفاظ سنتے جیسے حدید کے جسم سے بجلی گزری۔ اس نے تیش کے عالم میں اس کے چہرے پر گھونسا دے مارا۔ پولیس والا مغلظات بکتے اسے پیٹنے لگا۔ وردی کی بیلٹ نکال کر اس نے حدید کی پیٹھ پر گہرے وار کیے۔ وہ جنونی ہوا اسے ضربے لگا رہا تھا۔ اس کی سفید شرٹ پھٹ چکی تھی، زخم بن کر اس سے خون رسنے لگا تھا۔ تکلیف سے اس کی سسکیاں گونجنے لگیں۔ پہلے چند لمحات وہ برداشت کرتا رہا مگر پھر جب ٹوٹتے اور ہمت ہارتے اس نے گویا شکست قبول کی۔ وہ رو دیا، اور ایسا رویا جیسے آج آخری بار رویا ہو۔ اس دن حدید عالم آخری بار ہی رویا تھا، اپنے باپ کی موت پر، اپنی عزت کی نیلامی پر، اپنے داغدار حال پر۔ گہرا سانس ہوا کے سپرد کرتے اس نے قبر کے پاس بیٹھتے اس پر ہاتھ پھیرا۔ قصاص تو جائز ہے نا بابا، مگر میں خون کے بدلے خون نہیں لوں گا۔ میں اسے جیتے جی ماروں گا، تباہ و برباد کر دوں گا۔ وہ موت کی تمنا کرے گا اور اسے زندگی سے نجات نہیں ملے گی۔ میں اسے عبرتناک بنا دوں گا، وعدہ کرتا ہوں۔ لہجے میں سفاکیت آ گئی، کوئی اس کو دیکھ لیتا تو کانپ اٹھتا۔ جانتا ہوں اپنا کیا وعدہ نبھا نہیں پایا، لیکن مجبوری تھی۔ وہ مجھے میرے ہر انتقام سے زیادہ عزیز ہے۔ وہ تکلیف میں تھی تو میں کیسے اس سے دور رہ لیتا۔ ہمارا تعلق تو عالم ارواح کا ہے۔ اس کی روح بے سکون ہوتی ہے تو میں تڑپ جاتا ہوں۔ مجھے لگا تھا آپ کے بعد میرے پاس جینے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہی، پھر انتقام نے زندہ رکھا، زندگی کو محض گزارا۔ لیکن اب جینا چاہتا ہوں اس کے سنگ، اس سب سے دور۔ مگر ہماری قسمت ایک جیسی ہے، ہم دونوں کو انتقام چاہیے، اور انتقام پر چلنے والے محبت نہیں کیا کرتے۔ اگر بھولے سے غلطی ہو جائے تو اس محبت کو بدلے پر وار دیتے ہیں۔ زخرف کے ذکر پر چہرہ نرم ہوا، اپنی بدقسمتی پر آنکھوں میں چبھن اتری۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ حقیقت سے شناسائی اسے مجھ سے دور لے جائے گی، کہ میں پوری عمر اسے دیکھنے کو ترس جاؤں گا۔ دل کے واہمے بیان کیے، لہجے میں شکستگی موجود تھی۔ سامنے والا زندہ ہوتا تو اس کو خود میں بھینچ لیتا۔ پتہ ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ حدید کو زخرف کے ساتھ زندگی دے، ورنہ موت دے دے۔ اس کا نہ ہونا موت ہی تو ہے۔ دو زانوں ہو کر مٹی کی زمین پر بیٹھا حدید اپنی دل گرفتگی کا برملا اظہار کر گیا۔ جانتے ہیں اس نے مجھ سے دوستی کر لی ہے۔ وہ پوری رات وہیں بیٹھا لگاتار بولتا چلا گیا، یہ جاننے کے باوجود کہ سامنے والا نہ اس کی بات کا جواب دے سکتا ہے، نہ اس کی خوشی پر ہنس سکتا ہے، اور نہ ہی اس کے غم پر رو سکتا ہے۔ مگر کم از کم وہ اپنے دل کا بوجھ تو ہلکا کر سکتا تھا، یہ جان کر کہ اللہ تو ہر پل، ہر جگہ، مقام اور زمانے کی قید سے آزاد موجود ہے۔ بظاہر باپ کی قبر پر بیٹھا وہ مرد اللہ سے باتیں کر رہا تھا، دل کی باتیں۔
اس کو اپنے درد سنا رہا تھا، اسے دوا مانگ رہا تھا، کیونکہ وہی تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ یونیورسٹی کی پارکنگ میں داخل ہوئی تو اسے سامنے پا کر مسکرائی۔ اس کی آمد غیر متوقع ضرور لیکن حیران کن نہ تھی۔ وہ کئی بار یوں پایا جاتا تھا۔ وہ اس کے قریب بڑھی تو عفان نے ایک مکمل نظر اس پر ڈالی۔ بینگنی رنگ کی شرٹ کے ساتھ سفید لانگ کوٹ پہنے وہ ڈھکی ڈھکی سی تھی۔ اس کے کھلے بال شانوں پر بے ترتیب سے پڑے تھے۔ اسپورٹ شوز پہنے وہ آرام دہ لگی۔ عفان نے دل میں اس کی نظر اتاری۔ سوچا آج کنزے میڈم سے لفٹ لے ہی لوں۔ شوخی بھرے لہجے میں اس نے فرمائش کی تو وہ اس کے اعتبار پر مسکرائی۔ کیوں، پیٹرول ختم ہو گیا کیا؟ ایک سرسری نگاہ عفان پر ڈال کر اس نے اسے چھیڑا۔ ہاں بس کیا بتاؤں، بہت برے حال چل رہے ہیں۔ مالی حالات تو پوچھو ہی مت، بڑی مشکل سے گزر بسر ہو رہا ہے۔ انتہائی بیچارگی بھرے انداز میں اس نے اپنی غربت کا رونا رویا تو وہ اس کے ڈراموں پر نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ مراد چچا نے کریڈٹ کارڈ بلاک تو نہیں کروا دیا؟ اس کے کان کے قریب سرگوشی کی تو وہ ہڑبڑا گیا۔ خدا کا نام لو لڑکی، کیوں مجھ غریب کا برا سوچ رہی ہو؟ خود کو سنبھالتے چند پل پرانی کیفیت سے نجات چاہی۔ اللہ اکبر، لو لے لیا اللہ کا نام، وہ چہک کر بولی۔ آج تو کنزے میڈم چہک رہی ہیں، بندہ ناچیز وجہ معلوم کر سکتا ہے؟ حدید آ رہا ہے کل، وہ دل فریب لہجے میں پرمسرت بولی۔ طوفان کے چہرے کی جلتی جوت پل بھر میں بجھ گئی تھی۔ اتنی جلدی واپس آ رہا ہے؟ جملہ بے ساختگی میں ادا ہوا۔ اب کی بار تم خدا کا نام لو، جانتے ہو 2 ہفتے ہو چکے ہیں، 14 دن، اتنے گھنٹے بیت گئے اسے برلن سے دور۔ یقین کرو برلن بدصورت ہو گیا تھا۔ اب اس کے آنے کا سن کر مجھے دور سے باہر آتی دکھ رہی ہے۔ کل تک پورا برلن پھولوں کی خوشبو سے مہک اٹھے گا۔ وہ لڑکی اس کے آنے کی خبر پر اتنی سرور بخش کیفیت میں تھی کہ عفان کا دل ڈوب گیا۔ تم پاگل ہو کیا؟ یہ جملہ بھی بے ساختہ رد عمل کی مانند تھا۔ جو مرضی کہہ لو، میں ویسے ہی بہت مسرت ہوں۔ اس نے مائنڈ نہیں کیا۔ جب انسان بے انتہا خوشی کی کیفیت سے گزر رہا ہو تو وہ چھوٹی چھوٹی منفی باتیں اگنور کر دیتا ہے۔ چلیں، عفان نے اس کے ذکر سے پناہ مانگی۔ ہر بار وہ ان دونوں کے درمیان آ جاتا تھا۔ عفان کے دل میں حدید کے لیے نفرت دن بدن پرورش پا رہی تھی۔ ارے ہاں، تمہیں لفٹ بھی تو دینی ہے، وہ اس کے چہرے کے ہر تاثر سے لا علم اپنی ہی دھن میں مسرور بولی تو وہ خاموشی سے اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ حدید عالم نامی کانٹا اب اس کے حلق میں اٹکنے لگا تھا۔ وہ ہر قیمت پر اس کانٹے سے نجات چاہتا تھا۔ فیصل آباد ایئرپورٹ کی سرزمین پر کھڑے وہ تینوں پاکستان کو الوداع کہنے کو تیار تھے۔ دانیال کمال نے اپنی نواسی کو اس کے ساتھ رخصت کر دیا تھا۔ ہمایوں کمال نے اس کے سر پر دستے شفقت رکھ کر اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ حیران کن طور پر مائدہ نے بھی اسے گلے لگا کر رخصت کیا۔ ایک وہی نہیں تھا وہاں پر جس کے دم سے اس آشیانے پر بہار اترتی تھی۔ چند گھنٹوں کی فلائٹ کے بعد وہ جرمنی کی سرزمین کی طرف پرواز کر گئے۔ برلن ایئرپورٹ پر اترتے کئی یادیں چپکے سے اس کے دل و دماغ پر دستک دینے آئیں۔ بورڈنگ ہو رہی تھی اور عائشہ ان سے کافی فاصلے پر بینچ پر بیٹھی تھی۔ یاد ہے حدید، اسی جگہ میں پہلی بار تم سے ملی تھی۔ زخرف نے اسے یاد دلایا تو اس نے سر کے خم سے مثبت اشارہ دیا۔ تم مجھے جانتے ہوئے بھی اجنبی بنے رہے، وہ پرشکوہ ہوئی۔ میں سچ میں تمہیں نہیں جانتا تھا، حدید نے دانتوں تلے دبائے مسکرا کر کہا۔ جھوٹ مت بولو، اس وقت میرے سامنے میری بیوی زخرف کھڑی ہے، اس روز تو یہاں ٹک ٹاکر نور تھی۔ اس نے 2 معنی لہجے میں گمبھیر بات کی تو وہ چیپ ہی تو گئی۔ لفظوں کے ہیر پھیر مت کرو، وہ اس کی معنی ہے اس بات پر نظر جھکا کر بولی۔ دل کی دھڑکن منتشر ہو رہی تھی۔ اور کوئی حکم؟ اس نے مزید چھڑا۔ مانتے تو ہو نہیں، خفگی بھرا انداز، تم منوانا تو چاہو۔ ہر حکم پر سر تسلیم ہم، اس کے قریب جھک کر کہا تو جھرجھری لے گئی۔ تمہیں لینے نہیں آئے گا کوئی؟ اس نے بات بدلی۔ نہیں، کیوں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ وہ جانتی تو تھی کہ ابراہیم وجدانی اور اس کی بیٹی حدید کے کافی قریب ہیں۔ کیونکہ کوئی جانتا نہیں کہ میں آج آ رہا ہوں، اس نے کندھے چکا کر کہا، تاکہ کوئی تمہیں میرے اور ماما کے ساتھ نہ دیکھ لے۔ Am I right؟ زخرف نے ٹکڑا جوڑا تو وہ اس کی حاضر جوابی سے محظوظ ہوا۔ بہت دور اندیش ہو تم، اس نے بلا تردد تعریف کی۔ ضروری ہے، پھر باقی سب کے نزدیک حدید عالم کب تشریف لا رہے ہیں؟ اس نے مزید جاننا چاہا۔ کل، آج میں تمہیں اور مام کو اپارٹمنٹ لے کر جاؤں گا۔ آپ دونوں وہیں قیام کریں گے اور آج رات کو بھی وہیں رک جاؤں گا تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو۔ نہیں، تم اپنے گھر جا سکتے ہو، میں دیکھ لوں گی۔ اس کے گھر رکنے والی بات پر وہ حیا سے سمجھ گئی۔ اور مام کو کیا عذر پیش کرو گی؟ اس نے ایبرو چکا کر پوچھا۔ ایک تو یہ عائشہ بیگم نے اپنی یادیں مکس کر کے میرا سر گھما دیا ہے، کس چیز کا سوگ مناؤں؟ وہ جھلا کر بولی۔ حدید اس کی بات اور انداز پر مسکرائے بنا نہیں رہ سکا۔
اور نازش کو ایئرپورٹ ڈراپ کر کے فلائٹ کی روانگی ہونے کے بعد واپسی کے لیے جاتے شہروز بخت نے ان دونوں کو گہری جانچتی نظروں سے دیکھا۔ البتہ عائشہ پر ان کی نگاہ نہ پڑ سکی۔ یہ معاملہ توجہ طلب تھا، وہ مزید اس سے لا تعلقی نہیں برت سکتے تھے۔ سگار پھونکتے ان کا چہرہ سنجیدگی سے بھرپور تھا۔ دھوئیں کے مرغولے میں کسی کی شبیہ نظر آئی تو وہ سگار پھینک گئے۔ ذہن نے الجھا چھوڑا تھا، سکون غارت ہونے کے در پر تھا۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ حدیث عالم اتنا سیدھا ہے نہیں جتنا دکھتا ہے۔ وہ خود سے ہی ہم کلام تھے۔ وہ کوئی بڑا پلان بنا رہا ہے۔ ان کی چھٹی حس یقیناً کافی تیز تھی۔ وہ اپنے باپ کی طرح نہیں ہے، وہ ماسٹر مائنڈ ہے۔ کبھی کبھار تو مجھے یقین ہی نہیں آتا یہ وہی کمزور بے بس اور لاچار بچہ ہے جس نے جیل کی تنہائی کاٹی تھی، چھوٹی سی عمر میں جس پر اتنا بڑا الزام لگ گیا تھا، جس نے اتنی سی عمر میں باپ کا قتل دیکھا۔ وہ اتنا تیز دماغ ہے کہ پورا برلن اس کے بزنس کا مدعا ہے۔ وہ دشمن تھے لیکن باوقار دشمن، دل سے اپنے رقیب کی خصوصیات کی تعریف کی۔ مجھے تو لگتا تھا کہ لقمان عالم کا بیٹا بھی اسی کی طرح کمزور بنے گا، مگر ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ وہ حدید کی آنکھوں میں انتقام دیکھ چکے تھے۔ یہ شخص انہیں برباد کرنے کے در پر تھا۔ وہ اب مزید لا علمی اور لا تعلقی کا اظہار نہیں کر سکتے تھے، ورنہ یہ لڑکا انہیں مسل کر رکھ دے گا۔ یا عائشہ کی بیٹی اس کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ یہ معاملہ سنگینی اختیار کر رہا ہے، اس کا حل سوچنا پڑے گا۔ سوچوں کی ڈور میں ایک اور عکس بھی منعکس ہوا۔ یہ کہانی اب دوبارہ شروع ہونے والی تھی، لیکن اس بار مد مقابل لقمان نہیں، اس کا بیٹا تھا۔ شہروز بخت کو جمع تحقیق کرنے میں وقت درکار تھا۔ ڈاکٹرز نے برہان کا ٹریٹمنٹ کر دیا تھا۔ اس کی ضد کے باعث اب اسے ڈسچارج کرنا تھا، لیکن اسے بازو کا خاص خیال رکھنے کی تاکید کی گئی تھی۔ اسپتال سے ڈسچارج ہونے پر ہمایوں کمال اسے لینے پہنچے تو اسے صحیح سلامت کھڑا دیکھ کر ان کی جان میں جان آئی۔ میری گاڑی منگوا دیں، میں خود جاؤں گا۔ جیکٹ کی زپ بند کرتے اس نے بغیر مڑے حرف آخر کی مانند کہا۔ تمہارے بازو میں بھی درد ہوگا۔ انہوں نے اپنے ضدی سپوت کو سمجھانا چاہا۔ میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہوں، وہ چڑھتے ہوئے بولا۔ تنگ آ چکا تھا وہ ان کی ڈپلومیسی سے، کبھی کہتے تھے بچہ نہیں ہو اور کبھی بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے۔ برہان، ہمایوں نے اسے قائل کرنا چاہا، جانے وہ اتنا ضدی کیوں تھا۔ آپ اپنا وقت ضائع نہیں کریں۔ مڑ کر ان پر سرسری سی نگاہ دوڑاتے کہا تو وہ گہرا سانس بھر کر رہ گئے۔ ٹھیک ہے، مگر اب تم بغیر گارڈ کے نہیں جاؤ گے۔ وہ مان گئے، مگر شرط کے ساتھ۔ میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا، جو دل میں آئے کریں۔ اس نے گویا جان چھڑائی۔ تم ہمیشہ مجھے مس انڈرسٹینڈ کرتے ہو برہان۔ انہیں بیٹے کی بے رخی کاٹ رہی تھی۔ کیونکہ ہم میں انڈرسٹینڈنگ والا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ جانے وہ اتنی آسانی سے اتنی کڑواہٹ بھری بات کیسے بول لیتا تھا۔ باپ ہوں میں تمہارا، شکستگی سی تھی۔ آپ دانیال کمال کے بیٹے ہیں۔ اس نے ایک نظر باپ پر ڈال کر رخ پھیر لیا۔ برہان، وہ اس کے قریب بڑھے۔ مجھے ضروری کال کرنی ہے۔ وہ پیچھے ہٹ گئے۔ عرصے کی بدگمانی تھی، لمحوں میں نہیں جانی تھی۔ وہ وہاں سے گئے تو برہان نے اپنی جیب سے فون باہر نکالا۔ اسکرین روشن کی تو سامنے ایک فقرہ چمکا رہا تھا۔ سیاست میں خوش آمدید برہان۔ چند لمحات اس فقرے کو دیکھنے کے بعد اس نے اسکرین بجھا دی تھی۔ وہ اپنی سیاہ BMW میں آ کر بیٹھا تو گارڈ کی ایک گاڑی اس کے پیچھے ہو لی۔ یہ لوگ میری حفاظت کریں گے؟ سیریسلی؟ وہ طنزیہ مسکرایا۔ اپنے باپ کو منع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ یہ میرا شہر ہے، تم لوگوں کو ڈاش دینا کہاں مشکل ہے۔ گاڑی سٹارٹ کرتے وہ اپنے پیچھے آتی جیپ کو فیصل آباد کی سڑکوں پر دوڑانے لگا۔ 4 سے 5 بار اچانک سڑک تبدیل کرنے پر وہ ان گارڈز کی نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ اسی دوران اسے لگاتار ہمایوں کمال کی کالز آنے لگیں۔ یقیناً وہ اسے اس کی بیوقوفی پر کوسنے کی تیاری کر رہے ہوں گے، لیکن برہان کو اس وقت کوئی لیکچر نہیں سننا تھا۔ اس نے فون بند کیا۔ کافی عرصے سے وہ یوں ڈرائیو نہیں کر پایا تھا۔ آج اس کا دل چاہا تھا کسی وسیع اور ویران جگہ پر پہنچ کر خوب ڈرائیو کرے، اور اپنی خواہش پر لبیک کہتے وہ اس قدر سنسان اور ویران حصے میں آ چکا تھا۔ گاڑی کو بار بار ڈرفٹ کر کے چلاتے وہ اپنی فرسٹریشن نکالنے لگا۔ سونا کے جانے کا خیال ہی اسے بے بس کرنے کو کافی تھا۔ کبھی وہ گاڑی کو تیز ترین سپیڈ پر چلاتا اور اگلے ہی لمحے اتنی دھیمی رفتار کر لیتا کہ سائیکل والا بھی اسے آگے نکل جائے۔ برہان کمال ایسی ڈرائیونگ اسی وقت کرتا جب وہ بیک وقت مختلف جذبات کا شکار ہوتا تھا۔ اچانک ویرانے سے نکل کر بھاگتا ہانپتا شخص اس کی گاڑی کے آگے آیا تو اس نے تیزی سے بریک پر پاؤں رکھا۔ سامنے والا شخص 1 انچ کی دوری سے بچا تھا۔ اس نے سکون کا سانس بھرا، پھر گاڑی کا دروازہ کھولا۔ اندھے ہو، نظر نہیں آ رہا تھا کہ گاڑی سامنے سے آ رہی ہے؟ ابھی نیچے آ جاتے اور مفت میں اپنا اور میرا نقصان کرواتے۔ سامنے والے کا حال احوال پوچھنے کے بجائے وہ اسے لتاڑنے لگا، اور وہ شخص جو پہلے ہی شل دماغ لیے تھا اس شخص کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ اسے ہر شخص میں اپنا باس نظر آنے لگا تھا۔ وحشت کے مارے اس کا رنگ سفید پڑنے لگا۔ برہان گھبرا کر آگے بڑھا۔ اس نے تو اس شخص کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔
اور تو اور اس کی گاڑی بھی 1 انچ کے فاصلے پر ہی رک گئی تھی۔ پھر اس شخص کے سڑک پر بے ہوش ہو جانے کا کیا جواز تھا؟ وہ سوچ کر رہ گیا۔ پہلے زندگی میں تھوڑے مسائل تھے جو ایک نیا اس کے سر پر آ کھڑا ہوا تھا۔ باقی اگلی قسط میں۔